اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ روز ولادت باسعادت امام المتقین، امام الموحدین، امام المؤمنین و امام المسلمین، آپ تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام پیروان حقیقت کو تہنیت و تبریک عرض ہے۔ آج میلاد امیر المومنین فقط ایک ذات و ایک ہستی اور ایک انسان کی میلاد ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت کے سہارے کی ولادت ہے، امت کو نجات دینے والے سہارے کی ولادت ہے، میلاد ہے۔ آج تمام اقدار کی میلاد ہے، تمام ویلیوز کی میلاد ہے، اور تمام بشریت کو نجات دینے والے راہ اور راہ حل کی میلاد ہے، اور مستحق ہے انسانیت کہ ہم تمام بشریت کو یہ میلاد مبارکباد عرض کریں۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے، ائمہ اطہار کا بھی، معصومین علیہ السلام کا، کہ امیر المومنین عروۃ الوثقی ہیں۔ زیارت نامے میں ہے امیر المومنین علیہ السلام کے السلام علیک یا امیر المؤمنین اشہد انک العروۃ الوثقی و باب الہدی و حبل المتین و صراط المستقیم۔ اے امیر مومنین، اے امت کی نجات کا مضبوط سہارا، اور اے امت کی ہدایت کا ہمیشہ کھلا ہوا دروازہ، اے امیر المومنین، اے حبل متین خدا و اے صراط مستقیم خدا، آپ پر درود و سلام ہو۔ آج حوزہ علمیہ عروۃ الوثقی کا دوسرا یوم تاسیس، جو آپ مومنین کرام و مومنات اعظام و تمام عزیزان جو طول و عرض سے اس گرم موسم کے اندر جان فرسا زحمتیں اٹھا کر تشریف لائے ہیں، آپ کی موجودگی میں اس حوزہ علمیہ کا دوسرا یوم تاسیس آج 3 جون 12 ربیع الاول 1433 کو منعقد ہے۔ آپ تمام مومنین کو یہ یوم بھی مبارکباد عرض ہے۔ اور تیسری مناسبت جو کل ہے 4 جون کو، برسی ہے امام راحل، فرزند امیر المومنین و فرزند حضرت زہرا، امام راحل حضرت روح اللہ الموسوی الخمینی قدس سرہ۔ 4 جون عظیم دن ہے امت اسلامیہ کے لیے، اگرچہ آج جشن ہے و روز میلاد، اور کل 13 رجب و روز میلاد، لیکن ساتھ ہی یہ مناسبت بھی ہے کہ کل 4 جون سالانہ یوم ہے رحلت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا۔ تمام
پیروان راہ ولایت و امامت کو یہ دن تسلیت عرض ہے۔ گفتگو سے پہلے ضروری ہے کہ میں سپاس و شکریہ عرض کروں اپنے نارس و خام الفاظ میں آپ تمام مومنین کرام، تمام خواتین و بالخصوص علماء کرام جنہوں نے اس عظیم جشن کو اور محفل کو اپنے وجود سے منور کیا ہے، اور تمام مومنین جو گوشوں کنار سے دور و نزدیک سے اس گرم موسم کے اندر اپنے معمولات زندگی چھوڑ کر تشریف لائے ہیں اپنے مولا کے روز ولادت جشن میں اور اس حوزہ علمیہ کے دوسرے یوم تاسیس میں، حقیقتاً الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ تمام سروران عزیز و گرامیان عزیز کا شکریہ ادا کیا جائے۔ حقیقتاً حق شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا جب مخلوق کا نہیں ہو سکتا، خالق کا بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت یہ دلوں کو اسی خالق متعال نے موڑا اس دین کی طرف، اور آج جس موسم میں اور جس حالت میں یہ جمع غفیر اور یہ مومنین کا و مومنات کا ایک سمندر بحکران کہ ہر طرف اس حوضے کے اطراف میں اور حوضے کے پنڈال میں اور جہاں نگاہ دوڑائیں فقط مومنین نظر آتے ہیں، وہ مومنات، اور حتیٰ چھوٹے کم سن بچے، بعض بچے جو میں نے دیکھے پھول جیسے بچے اور پھول کی کلی جیسے، جو اس تمازت گرما میں تاب تحمل نہیں رکھتے تھے، جن کو دیکھ کر بہت رحم انسان کو آتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مناظر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ عزیزان، یہ جشن، نام اس کا جشن ہے لیکن حقیقت میں ایک جشن حقیقی کا آغاز ہے۔ یہ خود جشن نہیں ہے، یہ اصلی جشن کا آغاز ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اس زمانے کے اپنے معاصر پیروکاروں کو یہ خطاب کیا کہ تم کیسے میرے پیروکار، وہ کیسے میرے ماننے والے اور میری سپاہ و فوج ہو کہ میں تمہیں گرمی میں بلاتا ہوں، تم گرمی کی شدت کا بہانہ کرتے ہو، اور میں تمہیں سردی میں بلاتا ہوں، تم سرما کی حدت کا عذر پیش کرتے ہو۔ اور حضرت نے بڑے دکھیا دل کے ساتھ و زخمی دل کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ جب تم موسم کی گرمی اور سردی سے اتنا گھبرا رہے ہو تو جب میدان جنگ میں اترو گے اور جنگ کے شعلے بھڑکیں گے اور نیاموں سے نکلی ہوئی چمکتی تلواریں دیکھو گے اور ان کی چمک سے تمہارے دل کہیں زیادہ لرز جائیں گے۔ میں یہ عرض کروں گا آج اس روز میلاد و روز جشن امیر المومنین میں کہ مولا وہ آپ کی تنہائی، وہ آپ کی مظلومیت اور وہ آپ کے مصائب کے ایام تھے۔ آج آپ تشریف نہیں رکھتے، آپ کا فرزند معصوم پردہ غیبت میں ہیں۔ آج چند طلاب کی دعوت پر آپ کے ماننے والے آپ کا جشن منانے، اے امیر المومنین، اس گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس موسم گرما کے اثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ اور قلبی تڑپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ علی آج نظر آ رہا ہے کہ آپ کا راستہ، آپ کا مقصد اور آپ کا نظام مظلومیت سے باہر آنے والا ہے، اور جشن حقیقی اس وقت ہوگا عزیز من، جشن علوی اس وقت ہوگا
جس دن پوری دنیا پر بالعموم اور خصوصاً مملکت خداداد پاکستان پر، یہ اسلامی سرزمین، وہ مسلمانوں کی سرزمین اور با ایمان انسانوں کی سرزمین اور عظیم ملت کی سرزمین، اس کے اوپر پرچم نظام علوی لہرائے گا، اس دن در حقیقت ہم اپنے مولا کو یہ عرض کرنے کے قابل ہیں کہ وہ گرمی اور سردی سے تھکی ہوئی امت، وہ جنگوں اور تلواروں سے تھکی ہوئی ملت، وہ بیت المال کے مزے لوٹنے والی امت، اے مولا آج وہ نہیں ہیں۔ آج صرف آپ کے نام پر، آپ کے روز میلاد، ہر سختی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دور و دراز سے، پورے ملک سے آپ کے نام پر بنے ہوئے ایک مہد علم و مرکز علم میں عروۃ الوثقی میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اعلان کرنے کے لیے، یہ بشارت دینے کے لیے، یہ مجدہ سنانے کے لیے کہ انشاءاللہ جشن حقیقی برپا کرنے کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں عزیزان من، جب پیروان امیر المومنین و جب شیعیان امیر المومنین و راہروان راہ ولایت و امامت صرف میلاد علی کا جشن نہیں بلکہ میلاد نظام علوی کا بھی جشن منائیں گے انشاءاللہ، پیدائش نظام امامت کا جشن منائیں گے انشاءاللہ، اور پرچم ولایت کے اس پھریرے کے لہرانے کا جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ وہ سما اور وہ سیما وہ آج نظر آ رہا ہے ان مومنین کے اس گرمازدہ چہرے پر، جو دھوپ کی اور لو کی تمازت سے اگرچہ بظاہر پجمردہ یا جھلسے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل اس سے کہیں زیادہ حرارت ایمانی سے گرم ہیں اور منور ہیں۔ عزیزان، جو کچھ آپ نے انجام دیا، میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کے شکریہ کے الفاظ ادا کر سکوں۔ جو کچھ آپ نے ثبوت دیا، جس معرفت کا، جس شعور کا، جس بیداری کا، جس جذبے کا، جس ولولے کا، جس امیدواری کا، وہ الفاظ کی لپیٹ میں اور الفاظ کے اندر نہیں سما سکتا۔ آپ کو خود واقف ہونا چاہیے اپنے اس عظیم کارنامے کی طرف جو آج آپ نے اپنے اس حضور سے اور اپنے اس وجود سے یہاں پر اس مہد علم کے اندر ثابت کیا ہے۔ بہت ساری باتیں، زمانہ آئے گا اور ان حقیقتوں سے پردہ اٹھائے گا، اور آپ کو اور ہم سب کو ان اعمال کی قدر اس وقت ہوگی۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ امت کے بغیر امام کی تنہائی کیا ہوتی ہے، اور امت کا حضور امام کے دل کو کتنا خوشحال کر دیتا ہے۔ امام عزیز من امت کے لیے ہوتا ہے، امام امامت کے لیے ہوتا ہے، امامت نظام خدا ہے بشریت کے لیے، زمین کے لیے۔ اسی آیہ کریمہ میں جو آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور خدا پر ایمان لے آئے، اس نے عروۃ الوثقیٰ سے تمسک کیا ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمانا ہے یا علی انت العروۃ الوثقیٰ انت الحبل المتین وانت الصراط المستقیم۔ اے علی، آپ ہی اس امت کا عروۃ الوثقیٰ ہو، آپ ہی اس امت کی حبل المتین ہو، اور آپ ہی اس امت کے لیے صراط مستقیم ہو۔ صراط مستقیم سے تمسک، عروۃ الوثقیٰ مضبوط سہارے سے تمسک، اور حبل المتین سے نہ ٹوٹنے والی رسی سے تمسک، اس کی شرط قرآن بتا رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ پہلے طاغوت کا انکار کر، پھر اللہ پہ ایمان لے آ، اس وقت تو اس قابل ہے عروۃ الوثقیٰ سے تمسک کر سکے۔ میں نے
बहुत सारे महाफिल व मजालिस में मोमिनीन किराम व जवानान अजीज की खिदमत में ये नुक्ता इशारा किया है। अजीजान, हमारे मुल्क में कुछ झगड़े नादानी और जहालत के झगड़े हैं। एक ये झगड़ा कि या अली मदद कहें या ना कहें। या अली मदद कहना शिर्क है या अली मदद कहना इबादत है। खूब दो ग्रोह बना दिए गए, मैं नहीं कहूंगा बन गए, बना दिए गए। एक ग्रोह या अली मदद को शिर्क कह रहा है और एक ग्रोह या अली मदद को इबादत कह रहा है। अजीजान, दर हकीकत अलमिया दोनों ग्रोहों के साथ एक जैसा है। जो या अली मदद को शिर्क कहता है और वो जो या अली मदद को इबादत समझता है और हर जगह सलाम के बजाय या अली मदद कहता है, हर उठने बैठने में या अली मदद कहता है, मामूली कामों में या अली मदद कहता है, दोनों दर हकीकत एक ही मुसीबत, एक ही अलमिये और एक ही ट्रेजेडी का शिकार हैं। दोनों या अली मदद से दूर हैं, दोनों अली से दूर हैं, दोनों अली की मदद से दूर हैं। जरा गौर करो, कहां अली की मदद मांगते हो? अली की मदद मांगते हो कब? जब रोटी नहीं मिलती या अली मदद कहते हो। जब घुटनों में दर्द हो जाए, उठना चाहते हो, या अली मदद कहते हो। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बैटरी उसकी लूज हो जाती है, फेल हो जाती है, धक्का लगाते हुए या अली मदद कहते हो। जब घरेलू मामूली काम तुम्हारे फंस जाते हैं, उनमें तुम या अली मदद कहते हो, अली को मदद के लिए पुकारते हो। अली मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन मदद के लिए आकर अजीज अमान जरा गौर करो, जिसको मदद के लिए पुकारते हो वो कौन है? अगर आप किसी इलेक्ट्रीशियन को मदद के लिए पुकारो और उससे पानी का नलका ठीक करवाओ, उसे जब मदद के लिए पुकारोगे वो आ तो जाएगा लेकिन मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि वो इलेक्ट्रीशियन है और ये मुश्किल प्लम्बर की है। वो ये कहेगा तुम्हें प्लम्बर चाहिए, मैं प्लम्बर नहीं इलेक्ट्रीशियन हूं। मुझे मदद के लिए बुलाया, बुलाने से पहले तेरे अंदर शऊर तो होता कि तेरी मुश्किल क्या है और मुश्किल कुशा कौन है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पहले देखता देखता तेरी मुश्किल क्या है और मुश्किल कुशा कौन है। वो कौन सी मुश्किलें हल करने के लिए खुदा ने उसको मुश्किल कुशा बनाया। जब तुझसे फसल नहीं कटती तो या अली मदद कहता है। जब तुझसे रोटी नहीं टूटती या अली मदद कहता है। जब तुझसे चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती या अली मदद कहता है। जब तेरे घुटनों में दर्द होता है, उठ नहीं सकता, या अली मदद कहता है। जब तेरी कमर में दर्द होता है या अली मदद कहता है। जब दरख्त पे चढ़ता है या अली मदद कहता है। जब किसी और चीज को थामना चाहता है या अली मदद कहता है। अली तो आ जाता है, लेकिन नादान को देखता है कि तूने पुकारा किसको, तू फंसा हुआ किस मुश्किल में है। अली को खुदा ने मुश्किल कुशा बनाया। किसका मुश्किल कुशा बनाया? न उनका मुश्किल कुशा बनाया जिनकी रोटी नहीं टूटती, न उनको मुश्किल कुशा बनाया जिनके जानुओं में दर्द है, न उनके लिए मुश्किल कुशा बनाया जिनकी कमर में दर्द है, न उनके लिए मुश्किल कुशा बनाया जिनका रोजगार नहीं चल रहा। अली को खुदा ने मुश्किल कुशा बनाया। किसका मुश्किल कुशा बनाया? सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुश्किल कुशा बनाया। मोहम्मद ने किस लिए अली को पुकारा? इसलिए नहीं कहा ऐ अली आजा मुझसे रोटी नहीं टूटती, ऐ अली आजा मेरी जानुओं में दर्द है, बल्कि इसके लिए मोहम्मद ने पुकारा अली को कि आ मक्का में जहालत ही जहालत है, सफाहत ही सफाहत है, जाहिलियत ही जाहिलियत है, बुत परस्ती और शिर्क है, और मैंने इस माशरे की काया पलटनी है। खुदावंद तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को अली का तोहफा दे दिया। अली की मीलाद हो गई, रसूल का सहारा पैदा हो गया। तवज्जो फरमाएं, जरा शऊर से या अली मदद कहो।
وہ جس کو یا علی مدد شرک لگتا ہے وہ نہ یا کا معنی سمجھتا ہے، نہ علی کا معنی سمجھتا ہے، نہ مدد کا معنی سمجھتا ہے. اور جو یا علی مدد کہتا ہے اور بھیجا کے رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم علی کس کا مشکل کشا ہے. عزیز من، آپ کہتے ہو علی صاحب ذوالفقار ہے. علی جب بھی مدد کے لیے آئے ذوالفقار لے کے آتا ہے. اگر تیرے زانووں میں درد ہے تو کہہ رہے یا علی مدد، علی ذوالفقار لے کے آئیں گے. اگر تیری گردن میں درد ہے تو نے کہا یا علی مدد، علی ذوالفقار لے کے آئیں گے. اگر تیرا جوتا گم ہو گیا تو کہہ رہے علی یا علی مدد، علی ذوالفقار لے کر آئیں گے. تو پہلے یہ دیکھ کہ اللہ نے علی کو دیا کیا، علی کو بلایا کیا ہے. پہلے وہ میدان ڈھونڈ، پھر جا کر یا علی مدد گئے، پھر دیکھ علی مدد کو آتا ہے یا نہیں آتا. اس میدان میں جا، علی کو بلانے سے پہلے اس میدان میں جا جس میدان کے لیے اللہ نے علی کو بنایا. پہلے کوئی مبارزہ انتخاب کر، پہلے کوئی مبارز تلاش کر، پہلے کوئی حل میں مبارز سیکھ، پہلے میدان نبوت انتخاب کر، پھر اس کے بعد کہ یا علی مدد. پھر علی آئے گا اس میدان میں تیری مدد کرے گا. اگر میں کہوں فقط ایک انسان اس صدی میں گزرا جس نے معرفت کے ساتھ، شعور کے ساتھ یا علی مدد کہا، لیکن یا علی مدد سے پہلے میدان میں گیا. اسے پتا تھا علی کا میدان کیا ہے، اسے پتا تھا علی کا ہتھیار کیا ہے، اسے پتا تھا علی کس میدان کے لیے ہے. اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام روح اللہ خمینی تھا. خمینی نے کیا کیا؟ پہلے زمانے میں نگاہیں دوڑائی. ملک کے اندر بھی دشمن تھا، پڑوس میں بھی دشمن تھا، ادھر ادھر بھی دشمن تھا، لیکن خمینی کی نگاہوں میں کوئی طاغوت جچا ہی نہیں. جا کر ڈھونڈا، شیطان اکبر ڈھونڈا، طاغوت اعظم ڈھونڈا، اور اس کے ساتھ ٹکر لے کر پھر میدان میں اتر کر پھر خمینی نے نعرہ لگایا یا علی مدد. اور پھر علی مدد کو آ گئے اور اس طرح طاغوت کو سرنگون کر دیا. پہلے تو طاغوت کے ساتھ نبرد تو شروع کر، پہلے تو اپنا دشمن تو تلاش کر، پہلے مبارزے میں تو اتر. یا علی مدد کس لیے کہتے ہیں؟ کنڈی نہیں کھلتی دروازے کی یا علی مدد، چابی نہیں لگتی تالے میں یا علی مدد. پہلے دیکھ علی کو خدا نے کس کے لیے، کس امداد کے لیے بنایا. عزیز من، ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہمیں یہ ادب سیکھنا پڑے گا. پہلے میدان استمداد کا ڈھونڈ. استمداد یعنی مدد مانگنا. پہلے مدد مانگنے کا میدان ڈھونڈ. اس سادہ امت کو آپس میں مت لڑاؤ، علی کے نام پر مت لڑاؤ، علی کی ولایت کے نام پر مت لڑاؤ. یہ وہ امت ہے جس کی علی کو حسرت تھی، علی کو حسرت تھی. ایک کاش وہ مل جائے جو گرمی سے نہ گھبراتے ہوں، ایک کاش وہ مل جائے جو سردی سے نہ گھبراتے ہوں. میں عرض کروں گا مولا، آج آپ ناظر ہیں و حاضر ہیں، آج دیکھ رہے ہیں کہ گرمی سے نہ گھبرانے والے صبح سے بیٹھے ہوئے قافلوں کی شکل میں تمام مشکلات کے باوجود صرف آپ کے نام پر آ کر جمع ہو گئے ہیں، صرف آپ کے نام پر جمع ہو رہے ہیں. اے مولا، اگر انہی کی حسرت تھی یہ پیدا ہو گئے ہیں. اب اس شعور کی ضرورت ہے کہ گرمی سے نہ گھبرانے والے، یہ سردیوں کی پرواہ نہ کرنے والے، یہ دشمن و طاغوت کو خاطر میں نہ لانے والے، یہ اپنے لیے میدان ڈھونڈیں، پھر اس کے بعد کہیں یا علی مدد. عزیز من، علی عروۃ الوثقی ہے، علی ڈوبتوں کا سہارا ہے، ڈوبتی امتوں کا سہارا ہے. امام امت کے لیے ہوتا ہے. آپ امام کو بلا رہے ہو. ایک کتاب ہے چھپی ہوئی ہے یا کسی انڈین نے لکھی ہے، ہندو نے. ایک مومن نے اپنے جذبہ ایمانی کے تحت اس کو پرنٹ کروایا پاکستان کے اندر، ظاہر انگلش میں ہے. کتاب کا نام ہے دین علی کیم، انگلش میں اس کتاب کا نام ہے. جس مومن نے چھاپی ان کے فرزند گران قدر نے جو یہیں موجود ہیں، ابھی ہماری مجلس میں تشریف فرما ہیں، انہوں نے وہ کتاب کہیں آگے پیچھے کر دی. واقعاً ضرورت تھی وہ ہو جائے پیچھے. ایک ہندو نے لکھی
نام اس کا میرے ذہن سے اتر گیا ہے, حافظہ کمزور ہے. اس میں وہ ہندو لکھتا ہے دین علی کیم, پھر علی آ گئے, تب علی آ گئے, جس کو شیعہ بڑے ذوق سے پڑھتا ہے. جس طرح نصیریت کو شیعہ بڑے ذوق سے سنتا ہے اور بیان کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ نصیری فضائل بیان کر رہا ہے. وہ ہندو بھی اس نے کتاب لکھی دین علی کیم, تب علی آ گئے یا پھر علی آ گئے. لکھتا ہے اس کے اندر ماجرا کہ میرا کام جوا کھیلنا ہے, اس کا بزنس ہی جوا کھیلنا ہے. اور کہتے ہیں میں جب بھی جوئے کی بازی لگاتا ہوں اور مجھے پتا نہیں ہوتا میرا مد مقابل کون سا کارڈ کھیلنے والا ہے, اور اس وقت میرا پیسہ خطرے میں ہوتا ہے, تو میں اس وقت علی کو پکارتا ہوں, الیاذ باللہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. یعنی میں جوا کھیلتا ہوں, قمار کھیلتا ہوں, اور اس میں جب ہارنے کی پوزیشن میں ہوتا ہوں تو میں علی کو پکارتا ہوں. ہندو لکھ رہا ہے, میں علی کو پکارتا ہوں اور علی میری مدد کرتے ہیں, اور میں ایسے چال چلتا ہوں کہ جوا جیت جاتا ہوں. اور اس نے لکھا کہ علی سے مدد لے کر آج تک میں نے جوا نہیں ہارا. یہ ہندو یہ کیوں لکھ رہا ہے, یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہے؟ یقیناً وہ جوا جواری نہیں ہوگا, یقیناً وہ جوا نہیں کھیلتا ہوگا, یقیناً وہ جوئے میں نہیں جیتتا ہوگا, یقیناً وہ جوئے میں علی کو نہیں پکارتا ہوگا. لیکن اس نے کتاب لکھی گمراہانہ, اور اس میں لکھا تاکہ علی کے پیروکاروں کو بتا دے کہ علی مدد کرتا ہے, حتیٰ انسان اگر گناہ بھی کر رہا ہو تو مدد کرتا ہے. توجہ فرماؤ, یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم جو غلطی کرو یا علی مدد کہو, جوا کھیلنے جو, قمار کھیلنے جو, یا علی مدد کہو. اگر ہندو سے علی سننا ہے تو ہندو تو اس میدان میں کہے گا یا علی مدد کہے, لیکن اگر رسول اللہ سے یا علی مدد دیکھنا ہے تو رسول اللہ کیا کہیں گے کہ پہلے میدان بدر, وہ مارکہ بدر گرم کرو پھر علی کو بلاؤ, پہلے میدان احد گرم کرو پھر علی کو بلاؤ, پہلے میدان خندق برپا کرو پھر علی کو بلاؤ, اور پہلے میدان خیبر برپا کرو پھر علی کو بلاؤ. عزیزان, ہمیں سیکھنا ہے یا علی مدد کہنا. ہم کیسے یا علی مدد کہیں, کہاں یا علی مدد کہیں؟ قرآن بتا رہا ہے فمن یکفر بالطاغوت, جب طاغوت کے مقابلے میں آؤ گے یا علی مدد کا وقت آ گیا ہے. طاغوت کے مقابلے میں جب آ جاؤ, نہ ان ہندوؤں کے کہنے پر گناہوں میں یا علی مدد کہے, معاذ اللہ چوری کرنے گیا یا علی مدد کہہ کے, کسی کا مال کھانے گیا یا علی مدد کہہ کے, کسی کا مال ہڑپ کرنے گئے یا علی مدد کہہ کے. جس طرح ہے نا حاذا من فضل ربی, بسم اللہ پڑھتے ہیں چوری کا مال کھاتے ہوئے, کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو تاکہ برکت ہو جائے. کھانا چرا کے لایا ہے, کسی کا کھانا چوری کا ہے, پڑھتا بسم اللہ ہے تاکہ برکت آ جائے چوری کے کھانے میں. عزیز من, واقعاً آج ضرورت ہے یا علی مدد کی, اور زیادہ نہیں, ایک یا علی مدد کی. امام فرماتے تھے, امام راحل اپنے بسیجیوں کو یہ فرماتے تھے کہ یہ تمہارے سامنے جو مشکل ہے بنام صدام, اور یہ تمہارے سامنے جو مشکل ہے بنام امریکہ, اس کے لیے زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں, ایک یا علی مدد کی ضرورت ہے. لیکن وہ یا علی مدد جو انسان صرف زبان سے نہ لگائے, وہ یا علی مدد جو بدن کے ہر خلیے سے لگائے, جو روح کے ہر حصے سے لگائے, جو تن بدن سے لگائے, جو قلب و روح سے یا علی مدد کہے اور ایمان کے ساتھ یا علی مدد کہے. علی اس کی مدد کو آتے ہیں اور ایسی مدد کرتے ہیں. ایک دفعہ کہہ تو یا علی مدد, دیکھ علی تیری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن جو علی کے ساتھ رہتے تھے, علی علیہ السلام کے ہمراہ رہتے تھے, مشکلات ہی مشکلات تھیں. علی خود موجود ہیں, مشکل حل نہیں ہو رہی. آج سب سے زیادہ مشکلات اس مملکت کے اندر پیروان امیر المومنین کی ہیں. شیعہ جب اپنی مشکلات و مظلومیت ذکر کرتا ہے کہ یہ بھی مشکلات ہیں, یہ بھی مشکلات ہیں, خصوصاً جب ووٹ کے دن آتے ہیں الیکشن کے, تو شیعوں کے ساتھ جو ووٹ مانگنے آتے ہیں شیعوں کے پاس, اس دن شیعوں کی مشکلات کا رجسٹر کھول لیتے ہیں کہ یہ بھی مشکلات ہیں, یہ بھی مشکلات ہیں, یہ بھی مشکلات ہیں, انہیں ہم نے حل کرنا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ مشکل کشا ہوتے ہوئے
किसी करप्ट सियासतदान का सहारा लिया जाए मुश्किलात तशय्यो हल करने के लिए। कितने अफसोस का मकाम है, कुरान जैसा उर्वतुल वुस्का, सुन्नत रसूल जैसा उर्वतुल वुस्का, अहले बैत अतहार जैसा उर्वतुल वुस्का होते हुए, वो अमीरुल मोमिनीन जैसा उसवा व उर्वतुल वुस्का होते हुए, सब शिया आजकल ये बात कर रहे हो कि हमने किस पार्टी में जाना है, किसको वोट देना है। और यही तो मुश्किल थी, ये खुद मुश्किल कुशा की थी। मुश्किल कुशा का यही कहना था कि मेरा हालत ये हो गई, जमाने ने इतना मुझे नीचे कर दिया कि आज मेरे होते हुए इनको कंफ्यूजन हो गई कि हमारी मुश्किलात हल कौन कर सकता है। कभी मेरा नाम लेते हैं, कभी दूसरे का नाम लेते हैं। अजीजमन, मैदान इंतखाब करो पहले या अली मदद का। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि ये जो जिस मकान मुकद्दस में आप तशरीफ फरमा हैं, हौजा इल्मिया जामिया उर्वतुल वुस्का, ये या अली मदद का नतीजा है। चंद अफराद ने, 4 अफराद ने या अली मदद कहा इसी मुल्क में, जहां पर हर एक को मदद के लिए पुकारते हैं, अम्बेसियों को मदद के लिए पुकारते हैं, मोमिनीन को मदद के लिए पुकारते हैं, चंदे के लिए मदद, वो बुक छापते हैं, हर एक के मदद के दरवाजे खटखटाते हैं और फिर एक दीनी मरकज कायम करते हैं और उस दीनी मरकज में फिर मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं। लेकिन ये एक नमूना है या अली मदद की हक्कानियत का। 4 अफराद ने या अली मदद कहा, अली ने उनकी मदद की, आए मैदान के अंदर और ये मकान आपके लिए आमादा किया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बहुत मुख्तसर आपकी खिदमत में 2 साला सफर जो तय हो चुका है और वो एक दराज सफर, लंबा सफर जो दरपेश है, ये 2 सफर आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अगरचे कहने के लिए मतालिब ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि मोमिनीन ने अपने घरों को जाना है, बहुत दूर दराज शहरों से आए हुए हैं, तशरीफ लाए हुए हैं, इसलिए कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी गुफ्तगू खत्म कर दूं। अजीजान, गुज़श्ता साल यानी आज से 3 जून से जो पिछला साल गुजरा है, यानी रजब से जो साल गुजरा है, 13 रजब, पिछले 13 रजब से इस 13 रजब तक जो साल गुजरा है, आलमी सतह पर बहुत ज्यादा तगय्युरात व इनकलाबात व तब्दीलियां रुनुमा हुई हैं, खुसूसन मशरिक़ वस्ता में, कि कभी कभार उनका ताहलील तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, इंटरनेट पर भी और सौती शक्ल में भी और इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में और प्रिंटेड शक्ल में आपकी खिदमत में पहुंचता रहता है। आलमी हालात बहुत अजीब रुख इख्तियार किए हुए हैं और हमें उन आलमी हालात की तरफ तवज्जो रखने की जरूरत है, इसलिए कि आज आप बजट पेश हुआ, तेल की कीमतों ने आपके बजट पे असर डाला, सियासी मुआहिदों ने, आलमी सियासी मुआहिदों ने आपके बजट पे असर डाला, डॉलर की कीमत बढ़ गई। डॉलर पाकिस्तानी करेंसी नहीं है, अमेरिकन करेंसी है। अगर डॉलर की चंद रुपए कीमत बढ़ती है, इधर आपके बजट पर फौकलादा असर पड़ता है और आप महंगाई के दलदल में गर्क हो जाते हैं और आप माली मुश्किलात की दलदल में धकेल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आलमी करेंसी का रेट बढ़ गया। अब आलमी करेंसी का रेट बढ़ा, रुपए से क्या कीमत, तो पाकिस्तानी है, हमारी करेंसी तो रुपया है, हमारी तो गाजरी मूलियां यही पैदा होती हैं, हमने कौन सी अमेरिका से खरीदनी है। अमेरिकी डॉलर की कीमत ऊपर नीचे हो, पाकिस्तान में महंगाई की ऊपर नीचे हो जाती है। ये इसलिए अजीजमन, मैं खुसूसन अपने इन जवानों से अर्ज करूंगा, अजीजमन दिमाग खोल के और अपने हवास ठिकाने रख के तवज्जो रख, रसद कर, देखा करो इन हालात को। आपके हालात जितने भी इस मुल्क के हैं आलमी हालात का नतीजा है। अगर डॉलर की कीमत आपकी महंगाई पर, आपकी मामूली चीजों पर असरअंदाज होती है, तो आलमी सियासी हालात भी आपके मुल्क पर असरअंदाज होते हैं। लिहाजा ये आलमी हालात, इनको तरफ तवज्जो रखना जरूरी है और न सिर्फ तवज्जो रखना और आगाही, बल्कि इन आलमी हालात के बारे में शिया मकतब का, मकतब तशय्यो का उसूली मौक़िफ़ भी वाज़ेह होना चाहिए।
یہ ملت کنفیوز نہ رہے، سرگردان نہ رہے، یہ میڈیا سے فضلاتی اور فضلخور میڈیا سے تشیع اپنی تحلیل و تجزیہ نہ لے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فضلاتی نظام یہ تشیع کو عالمی حالات کا تجزیہ کر کے بتائے اور کنفیوز لوگ ٹی وی پر آئیں، تجزیے کریں، اوٹ پٹانگ کنفیوژن عوام کے اندر منتقل کریں، اور ہمارے عوام بھی یا انٹرنیٹ ویب سائٹ سرچ کر کے یا ٹی وی چینل دیکھ کر اور من گھڑت اور غلط اور شیطانی تجزیوں کو قبول کر کے اور یہ سمجھے عالمی حالات ایسے ہو رہے ہیں۔ نہ عزیز من، آپ کا ایک اصولی موقف ہونا چاہیے۔ آپ کا ایک ملت ہے، ایک عظیم ملت ہے پاکستان کے اندر، عالمی حالات کے اوپر نظر اور عالمی حالات کے اوپر موقف۔ اس وقت مجھے عرض کرنا تھا کچھ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو کسی اور فرصت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ عالمی حالات اس وقت جتنے بھی شرق و غرب میں اور خصوصاً مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، عراق کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان کے اندر، سوریہ کے اندر، بحرین کے اندر، لیبیا کے اندر، یمن کے اندر، مصر کے اندر، یہ سارے حالات آپ کے اوپر اثر انداز ہیں۔ میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں کہ عالمی حالات میں نقشہ بدلا ہے۔ آپ کے لیے نیا نسخہ، پاکستانیوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عالمی منصوبے تجربے کے لیے پاکستان بھیجے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چند روز قبل ترک وزیر اعظم پاکستان آیا اور اس کو ایک والہانہ استقبال ملا، اپوزیشن نے بھی اور حزب اقتدار نے بھی۔ یہ در حقیقت ایک بڑے پلان کا ایک حصہ ہے۔ عرض کیا ہم نے پہلے بھی کہ پہلے انہوں نے کچھ اور ممالک کو یہ رول دیا ہوا تھا، اب وہ رول چینج ہو گیا ہے۔ اسلام سیکولر ہوگا، لائک اسلام ہوگا، ترکی کا ماڈل ہوگا۔ یہ بات آج کھل کے ساری دنیا میں ہو رہی ہے۔ جتنے عرب ممالک کے اندر تحریکیں ہیں ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ترک ماڈل بنانا ہے، اور ترکی جو مدت تک یورپی یونین کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس کا حصہ بننے کے لیے اور ان گندی نالیوں میں جھانک رہا تھا، اب وہ اس کی ترجیح ختم ہو گئی۔ اب وہ اسلامی ممالک کے دورے کرنے لگا ہے، اپنی بیوی کو سکارف پہنا کر اور مسلمان قوموں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہیں ایک نیا اسلام کا چہرہ دینے آیا ہے۔ کون سا اسلام؟ ایک وہ اسلام جو پہلے طالبان کا ماڈل پیش کیا گیا تاکہ انقلاب اسلامی اور حقیقی اسلام سے لوگوں کو دور کیا جائے، اب اس کے بالکل الٹ نسخہ تجویز کیا گیا، ترک اسلام۔ ترک اسلام وہی مصطفیٰ کمال پاشا کا اسلام جو آج طیب اردوغان نے اس کو ریبلڈ کیا ہے، ریکنسٹرکٹ کیا ہے، اور وہ آج لے کر پاکستان آیا۔ اور یہ یاد رکھنا، پاکستان سب سے پہلا ملک ہوگا، اس کے بے بصیرت سیاستدان اور اس کے خود فروش و ملت فروش و وطن فروش حکمران یہ سب سے پہلے ترک لیڈرشپ کو قبول کریں گے۔ ان کو بالکل تیار کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ترک ہڈی لے کر آئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی شہر کے اندر ترک ہڈی نظر آتی ہے آپ کو۔ وہ آ کر ان حکمرانوں و سیاستدانوں کو کھلا کر اپنی لیڈرشپ مضبوط کر رہے ہیں۔ سوریہ کو ختم ہونا ہے، کیونکہ سوریہ ختم ہوگا تو حزب اللہ ختم ہوگی، اور حزب اللہ ختم ہوگی تو انقلاب کمزور ہو جائے گا، اور جب انقلاب کمزور ہوگا تو ترکیہ کی لیڈرشپ سامنے آئے گی۔ یہ پلان ہے منحوس، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس ملک کے اندر یہ اثر ڈالے گا آپ کی زندگی پر۔ عزیز من، طالبانی اسلام نے تشیع کا یہ حشر کیا ہے، طالبانی اسلام نے اتنی لاشیں ہمیں دی ہیں، طالبانی اسلام نے اتنا ہمیں پریشان رکھا ہے، اب ترک اسلام اس سے کہیں زیادہ آپ کو پریشان کرے گا۔ ترک اسلام کیا کرے گا؟ ترک اسلام تیری جان پہ گولی نہیں مارے گا، ترک اسلام تجھ سے قرآن چھین لے گا، ترک اسلام تجھ سے علی چھین لے گا، ترک اسلام تجھ سے نہج و بلاغہ چھین لے گا، ترک اسلام تجھ سے انقلابی فکر چھین لے گا، ترک اسلام تجھے وہ کچھ عطا کرے گا، وہ اسلام جو نہ دنیا میں کام آتا ہے نہ آخرت میں کام آتا ہے، ایک شیطانی چہرہ اسلام کا بنا کر یہ سب سے پہلے پاکستان سے قبول کروائیں گے، کیونکہ پاکستان ٹیسٹ دے چکا ہے، پاس کر چکا ہے کہ ہر غلط اسلام اس ملک میں پیش کیا جائے یہ قوم سب سے پہلے بڑھ کر اس کو قبول کر لیتی ہے۔ لیکن ایک ہوشیار ملت، ایک آگاہ ملت اور ایک بیدار ملت کے طور پر آپ نے کربلا کے پیروکاروں کو ثبوت دینا ہے کہ جب سب یزید کے پیروکار بن جائیں، مکہ والے مسلمان، مدینہ والے مسلمان، کوفہ والے مسلمان، مصر و یمن کے مسلمان
جب یزید کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور حسین کا ساتھ حتیٰ بنو ہاشم بھی نہ دیں اور حسین کا ساتھ حتیٰ اصحاب رسول بھی نہ دیں اور حسین کا ساتھ اصحاب علی بھی نہ دیں، پھر بھی حسین تنہا اپنا کنبا لے کر میدان میں آ کر بتا رہا ہے کہ خبردار، کبھی بھی لیبرل اسلام یزیدی اسلام میں قبول نہیں کر سکتا۔ عزیز من، تیرے ملک کے لیے، آپ کے لیے یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اسلام کا نیا ماڈل سامنے رکھا جاتا ہے اس کی قربانی پہلے شیعہ کو بنایا جاتا ہے۔ ترک اسلام کا بھی نقش شوم ہدف پہلے شیعہ بنے گا، چونکہ شیعہ وہ لاوارث اور ارزان و سستا خون ہے جسے بہا دینے سے خون بہانے والا تھانے بھی نہیں جاتا، جسے خون بہا کر اس کے خلاف FIR بھی نہیں کٹتی، جو کبھی تختہ دار تک نہیں پہنچتا، جسے عزت کے ساتھ بری کر دیا جاتا ہے، یہ سب سے سستا خون تشیع کا ہے۔ اس لیے انہیں پتا ہے کہ جب بھی ٹیسٹ کیا جائے اس مخلوق پہ کیا جائے جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جس کی کوئی ارزش نہ ہو، جس کی کوئی قدر نہ ہو، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اور وہ تشخیص دیا گیا کہ پاکستان میں شیعہ ہے، لیکن شیعہ نے ثابت کرنا ہے، اپنی قدر بڑھانی ہے، اپنی قیمت بنانی ہے، اپنا وزن بڑھانا ہے۔ اتنی قیمت بڑھا دو کہ پاکستان تو نہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی شیعہ کا خون بہانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی مجھے۔ میں چاہ رہا تھا آپ دیکھیں، حزب اللہ شیعہ ہے، یہ ترک اسلام سوریا کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ سوریا بھی دوسرے ممالک کی طرح ایک کرپٹ قسم کی حکومت سوریا میں ہے، حکومت کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن اس حکومت کا ایک موقف بہت اچھا ہے، اور وہ بھی اس نے اپنی ضرورت کے تحت یہ اپنایا ہوا ہے، نہ اچھائی کی وجہ سے، اور وہ اس کی چونکہ سرزمین اسرائیل کے قبضے میں ہے لہٰذا وہ حزب اللہ کا ساتھ دیتی ہے۔ حزب اللہ چونکہ شیعہ ہے، پہلے بہت سارے عرب ممالک کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال عرب ممالک نے جتنی سرمایہ لگایا حزب اللہ کو ختم کرنے میں، میں نے عرض کرنا چاہ رہا تھا بہت کچھ، وقت کی کمی کی وجہ سے، ورنہ ایک ایک ملک کا نام لے کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ کس نے کتنے ریال لگائے، کس نے کتنے درہم لگائے، کس نے کتنے ڈالر لگائے، کس نے کتنا پیسہ لگایا تاکہ حزب اللہ کو ختم کر دے، لیکن نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے ترک راستہ اختیار کیا ہے، عرب پیسہ اور ترک اسلام، اور چونکہ ترک اسلام مغرب کو بھی قبول ہے، امریکہ کو بھی قبول ہے، یورپ کو بھی قبول ہے، عربوں کو بھی قبول ہے، پاکستانیوں کو بھی قبول ہے، پرویز مشرف کو بھی قبول ہے۔ ترک اسلام سب کا مشترک اسلام ہے، لیکن ترک اسلام کا پہلا ہدف حزب اللہ ہے، اور یوں نہیں کہ صرف حزب اللہ۔ عزیز من، ترک اسلام کا دوسرا ہدف انقلاب اسلامی ہے، ترک اسلام کا تیسرا ہدف پوری دنیا کا تشیع ہے، پوری دنیا کا تشیع، کیونکہ تشیع کے اندر جو بیداری امام راحل نے ایجاد کر دی ترک اسلام کی راہ میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جس طرح یزید نے کہا تھا بہت سارے میری بیعت نہیں کریں گے لیکن انہیں میں نے نہیں چھیڑنا، حسین ابن علی یا بیعت کرے یا سر چاہیے، اس لیے کہ میں تو چھوڑ دوں گا حسین کو، حسین مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ترک اسلام کو یہ پتا ہے ممکن ہے دوسرے سلسلے مجھے چھوڑ دیں لیکن فکر خمینی مجھے نہیں چھوڑے گی، یہ اسلام میرا دامن ترک نہیں کرے گا، یہ مجھے نابود کر کے رہے گا۔ یہ توجہ رکھنی ہے۔ آپ کے ملک میں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کافی اہم واقعات رونما ہونے والے ہیں، آگاہ رہو، تیار رہو۔ پاکستان کے حالات گزشتہ سال کا نام یا جاری سال کا نام حتیٰ 2011 اور 12 دونوں سالوں کا نام اگر شیعہ قتل عام رکھا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ سب نے مل کر، عزیز من، سب نے مل کر تشیع کا قتل عام کیا۔ میڈیا اس کے اندر شامل ہے، حکمران اس کے اندر شامل ہیں، ایجنسیز اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ خاموش طبقہ تماشائی یہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر نہر میں ایک بچہ ڈوب جاتا ہے یہ ادم مچا دیتے ہیں کہ لاہور کی نہر میں ایک بچہ ڈوب گیا، مر گیا، اور وہ امدادی ٹیموں نے نہیں نکالا تو وہ تمہارے اوپر۔ اگر ایک ڈوبی ہوئی جان کو تم عزیز سمجھتے ہو
चलास में इतनी दसियों लाशें तड़प रही थी, इमदाद के लिए कोई भी नहीं गया। कोहिस्तान में इतनी लाशें तड़प रही थी, कोई मदद के लिए नहीं गया। आपको मालूम है कि कराची के अंदर, खानपुर के अंदर जो कत्लेआम हुआ और जो नदियां बहाई गई, तुमने क्या किया? मीडिया ने क्या किया? पुलिस ने क्या किया? फौज ने क्या किया? हुकूमतों ने क्या किया? सियासतदानों ने क्या किया? ये नाम निहाद सियासतदान जो आज पाकिस्तान की निजात चाहते हैं, ये मोरे हैं, ये गुब्बारे हैं जो मगरब ने हवा भरी है, और आपसे वोट मांगते हैं। आपके वोटों से कोई यजीद पर सर इख्तियार आ गया, पनाह मांग ऐ शिया खुदा से उस दिन की जब तेरे वोट से कोई यजीद पर सर इख्तियार आ जाए। यजीदों ने आना तो है, लेकिन तेरा वोट यजीद को नहीं होना चाहिए। यजीद आ तो जाएगा पर सर इख्तियार, चूंकि मुल्की निजाम ऐसा है, लेकिन अगर तेरे वोट से आया, तू जो या हुसैन करता है, तू जो या अली करता है, तू जो या जहरा करता है, तू जो या महदी करता है, तू क्या मुंह दिखाएगा इमाम महदी को कि मेरे वोट से यजीद पर सर इख्तियार आ गया? अजीज मन संभल, ये रुक सकता है सिलसिला, लेकिन इसे कोई न वजीर खारजा रोक सकता है, न वजीर दाखिला। इसे कोई वजीर नहीं रोक सकता। इसे अगर रोक सकती है तो तब मिल्लत तशय्यो रोक सकती है, पैरवान अली रोक सकते हैं, आप रोक सकते हो, आपका ये हुजूर ये रोक सकता है, आपकी आगाही रोक सकती है, आपकी आमादगी रोक सकती है। इस कत्लेआम को रोकना है। मुल्की हालात बहुत अबतर हैं सियासी हवाले से। एक अजीब ड्रामा बना हुआ है मुल्क के अंदर, हर तरफ एक करप्शन ही करप्शन है, हर तरफ एक अजीब मजाक व मखौल व मस्खरा बना हुआ है, और इस उम्मत को दिन दहाड़े उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसकी इज्जत से खेला जा रहा है, और इसको लोड शेडिंग जैसी मुश्किलात में और सीएनजी जैसी मुश्किलात में और पेट्रोलियम जैसी मुश्किलात में डालकर इसे एहसास गैरत व एहसास इज्जत व एहसास खुदी इसके अंदर मार दिया गया है। ये मुल्की हालात काबिल तबसरा थे, लेकिन अर्ज किया कि मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, वक्त नहीं है। मसाइल के हल के लिए तवज्जो फरमाएं, एक फार्मूला अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। उलमा कराम से माजरत के साथ बुजुर्गान जो तशरीफ फरमा है। अजीज मन, नताइज और उनके असबाब होते हैं। कुछ हालात नतीजा है, बस महंगाई नतीजा है, महंगाई सबब नहीं होता। महंगाई नतीजा है, करप्शन नतीजा है, गर्मी नतीजा है, यह सबब नहीं है। और जो कौम भी नतीजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे, मुसब्बबात के खिलाफ जंग शुरू कर दे, नताइज को कंट्रोल करना शुरू कर दे, उसका जिहाद, उसका मुबारजा शिकस्त खुर्दा है। वो अगर मालूलात के साथ लड़ाई शुरू कर दे, नताइज के साथ जंग करना शुरू कर दे कि महंगाई ना हो, बाकी सब कुछ यही रहे, इलल यही रहे, असबाब यही रहे, निजाम यही रहे, महंगाई ना हो, यह बेवकूफ मिल्लत है, यह अहमक मिल्लत है। जो सबब को खत्म ना करे और मुसब्बब के पीछे दौड़े, वो अपनी उम्र जाया करता है, वो सायला हासिल करता है, वो कौमी तवानाइयां जाया कर रहा है। हमेशा मालूलात को रोकने के लिए इलल के खिलाफ जंग करो। आप देखते हो मेडिकल के अंदर, तबीब के अंदर, आपके हाजिक व समझदार डॉक्टर कभी भी बीमारी के मालूल के खिलाफ जंग नहीं करते कि मालूल रोक दिया, नतीजा रोक दिया, मसलन उल्टी रोक दें, बाकी खराबी अंदर मैदे में रहे। आपके चक्कर आना रोक दें, पेन किलर लगाकर आपका पेन रोक दें, नतीजा पेन नतीजा है। ये पेन किलर खोर जो सिर्फ उम्मत अपने दर्द पेन किलर से ठीक करना चाहती है, इसके दर्द कभी भी ठीक नहीं होंगे, बल्कि एक दिन होगा कि ये पेन किलर खुद दर्द बनकर इसके अंदर उभर आएंगे। और हो जाता है, जो ज्यादा पेन किलर खाता है नशेई हो जाता है, उसको नींद नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता चूंकि इसके अंदर मुनशियात, नशावर और तस्कीन दहिंदा मवाद इसके अंदर शामिल होता है। अगर आप कौम को तस्कीन के टीके लगाते रहोगे, पेन किलर देते रहोगे, ये पेन किलिंग इसको नशाई बना देगी, मुनशियात की आदी बना देगी। क्या करो? हाजिक डॉक्टर ये कहता है भाई ये पेन किलर है लेकिन इलाज नहीं है, इलाज के लिए तुझे मेरे क्लिनिक आना पड़ेगा, इलाज के लिए तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, इलाज के लिए तुझे सर्जिकल वार्ड में आना पड़ेगा, इलाज के लिए तुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन यहां है मौजूद ऐसे
جو بڑے ہو کر پختہ عمر کو پہنچ کر داڑھی سفید ہو کر ٹیکا لگانے سے بھی ڈرتے ہیں, آپریشن سے بھی ڈرتے ہیں. ایسی ڈرپوک ملت جو ٹیکے سے ڈرتی ہو اور جو آپریشن سے ڈرتی ہو, اس کے درد کبھی ٹھیک نہیں ہوتے, فقط پین کلر دے کر ان کو تسکین کیا جاتا ہے. تیار ہو آپریشن کے لیے, تیار ہو انجیکشن کے لیے. تکلیف تو ہوگی لیکن بیماری کی علت تیرے اندر ختم ہو جائے گی. تیرے بدن میں درد ہوگا, جو درد ہو رہا ہے اس سے زیادہ درد ہوگا, لیکن تیری بیماری, تیری مشکل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گی. علل کی طرف جا, علل کی طرف, اسباب کو کنٹرول کر. معلولات کی جنگ میں شکست خوردہ ہے. آج سے اب ایک طالب علم, حقیر سا ادنا سا طالب علم اعلان کر رہا ہے یہاں عروۃ الوثقی میں, عزیز من, معلولات کی جنگ ازل سے شکست خوردہ ہے اور اب تک شکست خوردہ ہے. جنگ وہ کامیاب ہے جو علل کے خلاف اور اسباب کے خلاف لڑی جائے, اور وہ قومیں سرفراز ہیں جنہیں اپنی مشکلات کے اسباب پتہ چل جائیں اور جنہیں علل سمجھ میں آ جائیں, اور ان علل کو اپنے لیے فتح کر لیں اور ان علل پر اپنا قابو کر لیں. وہ ملتیں در حقیقت سبقت لینے والی ہیں. علل کی جنگ کیسے جیتی جاتی ہے؟ علل کی جنگ آگاہی, بیداری. آج 3 میدان ہیں ہماری ملت کے سامنے, مذہبیات, قومیات اور تعلیمیات. مذہبیات بھی میدان ہے جو مشکلات کا شکار ہے. مذہبی تفرقہ, مذہبی جھگڑا, مذہبی الجھنیں, مذہبی جہالت, مذہبی پریشانیاں. ہر فرقے کے اندر فرقہ بن رہا ہے. آج پاکستان کے اندر کوئی فرقہ ایسا نہیں, آپ کسی بھی, مثلا شیعہ کو دیکھیں, شیعہ ایک نہیں رہا, آج 1000 فرقہ ہے شیعہ کا پاکستان میں, 1000 فرقہ. ایک گھر میں کئی شیعہ رہتے ہیں, باپ کوئی اور شیعہ ہے, ماں کوئی اور شیعہ ہے, بڑا بھائی کوئی اور شیعہ ہے, چھوٹا بھائی کوئی اور شیعہ ہے, بیٹا اور شیعہ ہے, بیٹی اور شیعہ, الگ الگ شیعہ ہیں, صرف نام ان کا شیعہ ہے. اور یہی حال سب کے اندر ہے. آج ایک بریلوی نہیں ہے, آپ نے دیکھ لیا, بریلویوں کی اقسام ہو گئی, وہ بریلوی الگ, یہ بریلوی الگ ہو گیا. دیوبندی ایک نہیں ہے, 1000 فرقے دیوبندیوں کے اندر آ گئے. اہل حدیث ایک نہیں ہے, گروہ بن گئے. یہ ملت تقسیم ہونے میں بہت آمادہ ہے. مذہبیات کی دنیا مشکلات کا شکار ہے, قومیات کی دنیا مشکلات کا شکار ہے. آپ ہماری قومی مسائل جن کے حل کے لیے سب بےتاب ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں اور تقاضا و تمنا کرتے ہیں کہ کوئی قومی پین کلر دے دو. سب پین کلر مانگتے ہیں آ کر. عزیزان, ہم نے عرض کیا ہوا ہے کہ پین کلر اول ہے نہیں یہ قومی دردوں کا. اگر کوئی لگا بھی دے صرف نشہ دے سکتا ہے, حل نہیں کر سکتا, درد ختم نہیں کر سکتا. لیکن اگر پوچھو ان دردوں کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا ہے, ٹائم لگتا ہے. سرجیکل آپریشن تھیٹر میں جا کر آپریشن پہ ٹائم لگتا ہے, چند گھنٹے لگتے ہیں, کچھ وقت لگتا ہے. اگر وہ وقت سرجیکل میں لگ جائے, تھیٹر میں لگ جائے, ہمیشہ کے لیے درد تیرے وجود سے اٹھ کے باہر چلا جائے گا. لیکن یہ طولانی راستہ اور وہ سخت مرحلہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے تعلیمی میدان اصل ہے مذہبیات اور قومیات و سیاسیات و معاشیات و معاشریات. سب کی مشکل کا حل تعلیمیات کے اندر ہے. یہ سب کھیت ہیں, یہ سب باغ ہیں جو پاکستان کے اندر صحرا بن گئے ہیں, اس لیے کہ دریا, ان کو سیراب کرنے والا دریا خشک ہو گیا ہے. وہ سیراب کرنے والا دریا ایک تعلیمی مناسب نظام ہے. اس وقت پاکستان میں جو 2 تعلیمی نظام ہیں, دینی و غیر دینی, دنیاوی, دونوں ایک ہی ہدف کے پیچھے جا رہے ہیں. دونوں کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کا ہدف روٹی ہے, دونوں کا ہدف نان ہے, دونوں کا ہدف ڈگری ہے, دونوں کا ہدف ملازمت ہے. ایک پڑھتا ہے فزکس کیمسٹری پڑھتا ہے, وہ ڈگری لیتا ہے تاکہ کسی جگہ ملازمت مل جائے اس کو چند ٹکے کی, اور کسی کے ہاں ملازمت کر لے. اور یہ دین پڑھتا ہے تاکہ کسی مسجد میں, کسی مدرسے میں, کسی اور جگہ اس کو ملازمت مل جائے اور جا کر ایک قوم سے پیسے لے کے ان کو نمازیں پڑھاتا رہے. عزیز من, یہی اساسی مشکل ہے ہماری. تعلیمی نظام ہمارا جس نے جو بنانا تھا وہ نہیں بنا رہا, اور جو اسے نہیں بنانا چاہیے تھا وہ بنا رہا. کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ تعلیمی نظام فضلاتی ہے, یہ فضلہ ہے ایک دوسری قوم کا. لارڈ میکالے کا فضلہ ہے جو اس نے 18ویں صدی میں یہاں پر آ کر ہندوستان میں میڈیم چینج کر کے اور برطانوی تعلیمی نظام وضع کیا. البتہ عدالتی نظام ان کا ہے, سیاسی نظام ان کا ہے, سب کچھ ان کا ہے, کوئی چیز بدلی نہیں. یہ فضلہ ہے قوم کا. وہ فضلہ کر کے یہاں چلے گئے اور یہ قوم اس کو چاٹ رہی ہے, اور اس کے سارے پڑھے لکھے, اور وہ انہوں نے اپنے لیے ایڈوانس نظام بنا لیا ہے. اس سے ہمیں آشنا نہیں کرتے, اس سے ہمیں آگاہ نہیں کرتے. میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں لگا دیا اپنی فیکٹریوں کے ملازمین پالنے کے لیے. کیا پڑھو آپ, انجینئر بنو تم, کیوں کہ ہماری انڈسٹری چلے.
لیکن خود کیا پڑھتے ہیں؟ خود سوشل سٹڈی پڑھتے ہیں، خود امت بنانے والی علوم پڑھتے ہیں، خود وہ علوم پڑھتے ہیں جن سے سوسائٹی بن جائے۔ پاکستان کی مشکل انڈسٹری نہیں ہے، شیعہ قوم کی مشکل بھی انڈسٹری نہیں ہے۔ شیعہ الحمدللہ انڈسٹریل ہے، پاکستان انڈسٹریل ہے، پاکستان اسلامی ممالک کی ٹاپ انڈسٹری میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت تنہا ایٹمی طاقت پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر فقط پاکستان ہے۔ جب اتنی بڑی ٹیکنالوجی اس ملک کے اندر آ گئی اور دوسری میزائل ٹیکنالوجی اس کے پاس آ گئی اور بہت سارے اور شعبوں میں آ گئی، تو معلوم ہوا اس صنعت اور ٹیکنالوجی سے اس ملت کی مشکل حل نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کا کمزوری ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، اس کی کمزوری آئیڈیالوجی میں ہے۔ ہمیں آئیڈیالوجی سے دور کر کے ٹیکنالوجی فقط بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہماری ملازمتیں کروا کر ہماری ملیں چلیں، ہمارے لیے فیکٹریاں چلیں، ہماری پروڈکشن چلے، ہماری ٹریڈنگ چلے، ہمارا بزنس چلے، اور تمہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے اور اس روٹی پر شکر کرو، اور مغرب و امریکہ کو اپنا رازق سمجھو اور ان سے رزق طلب کرنے کے لیے ہر ذلت کو برداشت کرو۔ کس تعلیم کی ضرورت ہے؟ ملازم پرور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، فضلہ خار تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تعلیم نے قوم کو ذلیل کر دیا ہے۔ نجات بخش و نجات دہندہ و عزت مند تعلیم کی ضرورت ہے۔ کون سی تعلیم؟ ہمارا نظریہ، ہمارا مکتب امامت کا مکتب ہے۔ میں نے بار عرض کیا، تشیع کی رسالت ہے، تشیع کی ذمہ داری ہے، تشیع کے دوش پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تشیع کی دوش پر فقط رونا پیٹنا نہیں ہے، تشیع کے دوش پر فقط ہنسنا مسکرانا نہیں ہے، تشیع کے دوش پر فقط نعرے لگانا نہیں ہے۔ تشیع کے دوش پر جو ذمہ داری اللہ نے اور رسول اللہ نے اور وسیع رسول اللہ نے اور اوصیاء رسول اللہ نے ڈالی ہے، وہ امامت کا فریضہ ہے۔ تشیع نے بشریت کی امامت کرنی ہے، اس لیے کہ نظریہ امامت و مکتب امامت اس کو دیا گیا ہے۔ امامت کو علم کلام بنا کر مدرسوں میں مناظرے کریں، سٹیجوں پہ جھگڑے کریں، کوڑا بنا کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں، یہ امامت نہیں ہے۔ امامت کون سی ہے؟ وہ مکتب امامت جس کو امام خمینی نے آ کر احیا کیا اور ثابت کیا کہ تشیع نے آج دنیا سے سبقت لینی ہے، وہ لے رہا ہے دنیا سے سبقت۔ کون سا سبق؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تو سبق بدل، سلیبس بدل، خداوندان مکتب کے اس چنگل سے نکل۔ یہ جو تمہیں دین کے نام پر اور دنیا کے نام پر تیری روح مار رہے ہیں، مولا بنا رہے ہیں، تجھے کاذب احساس دلا رہے ہیں، جھوٹا احساس دلاتے ہیں، بغیر علم کے تجھے پی ایچ ڈی بنا دیتے ہیں، بغیر علم کے تجھے ایم فل کرا دیتے ہیں، بغیر علم کے تجھے حجت الاسلام بنا دیتے ہیں، بغیر علم کے تجھے آیت اللہ بنا دیتے ہیں، بغیر علم کی تجھے بڑی ڈگری دے دیتے ہیں، تیرے اندر بھی کاذب احساس، تیری قوم کے اندر بھی کاذب احساس پیدا کر دیتے ہیں۔ بس کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ ان ساری مصنوعی اور کاذب حالتوں سے نکل اور حقیقی علم پر آ، مدینۃ العلم کے در پر آ اور باب العلم کے در پر آ، عروۃ الوثقی علی کے در پر آ، صراط مستقیم کے در پر آ، وحبل المتین کے در پر آ۔ آج ہمارے خاندانوں میں مشکل کیا ہے؟ خاندان کی مالی حالت بہت خراب ہے، بچے کو پڑھا رہے ہیں کہ مالی حالت سدھر جائے، مالی حالت سدھر جائے۔ مالی حالت سدھر جاتی ہے کیوں؟ کہ 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے۔ مالی حالت یہی ہے ہماری، 2 ٹائم کی روٹی مل جائے، لیکن شعوری حالت ٹھیک نہیں ہوتی، مذہبی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، علمی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، ایمانی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، قومی حالت ٹھیک نہیں ہوتی۔ مالی حالت ٹھیک کر کے بھی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو؟ اب کیا مشکلات ہیں تمہاری؟ اب تو مالی مشکل حل ہو گئی تمہاری، لیکن دیکھا مالی مشکل حل کر کے بھی کوئی مشکل حل نہیں ہوئی، بلکہ مشکلات پر اضافہ ہوا۔ ایک ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے عزیزان۔ میں اس تعلیمی نظام کے خد و خال بتانا چاہتا تھا، سابقہ گفتگو میں عرض کیا تھا، وہ مطالعہ کر لیں، میں ابھی اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ ایک اور نقطہ جس کا میں آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عروۃ الوثقی کے بارے میں الحمدللہ جس طرح آپ عزیزان و آپ مومنین کرام ایک امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیں اس بابت خوف میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا آپ کی امیدوں اور آپ کی توقعات پر پورا اتر بھی سکیں گے یا نہیں۔ شدید ترین خوف، خدا شاہد ہے، نہ جان کا خوف ہے نہ کسی اور چیز کا خوف ہے۔ میں بارہا اپنے اس حوزہ علمیہ کے عظیم اساتذہ کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے، صرف ایک خوف 24 گھنٹے لاحق رہتا ہے۔ میں جب بھی پاکستان کے کسی حصے میں جاتا ہوں، دیہات میں جاؤں، شہر میں جاؤں، سندھ میں جاؤں،
شمال میں جاؤں، کوئٹہ میں جاؤں، پشتو علاقے میں جاؤں، پارا چنار، دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں جا سکتا ہوں، جہاں توفیق ہوتی ہے جانے کے لیے، صرف ایک چیز واپس لے کر آتا ہوں، اور وہ خوف لے کر آتا ہوں، اور آ کر یہ خوف اپنے اساتید اور طلبہ میں منتقل کرتا ہوں کہ تم بھی خوف زدہ ہو جاؤ. کیا؟ اس لیے کہ آپ سے جو امیدیں لگ چکی ہیں، آپ سے جو توقعات پیدا ہو چکی ہیں، وہ غیر معمولی ہیں. ان امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ مخلص و صادق مومنین جو نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ دوری کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز کی پرواہ کرتے ہیں، ہر آواز پہ لبیک کہہ دیتے ہیں، ان کی بہت امیدیں، وہ بہت توقعات ہیں، بہت توقعات ہیں ان کی، ان سب کی، اور ہم مدیون ہیں ان کے، ان سب کے مقروض و مدیون ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر لحظے یہ دعا مانگتے ہیں. آپ کی نظر عنایت ایسے عزیزان پورے ملک کے اندر خواتین و مرد فراوان ہیں. یہ نمونہ ہے جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہ سب نہیں ہے، پورے پاکستان میں یہی نہیں ہے، یہ ایک نمونہ ہے. یہ خروار سے ایک مشت، ایک مٹھی ہے، یہ دیکھ کر ایک دانا ہے جو ہم نے دکھایا ہے، ورنہ اگر پوری امت حاضر ہوتی شاید جگہ بھی نہ ہوتی یہاں پر. یہ ایک نمونہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جس طرح یہ مخلصین و یہ مومنین اپنی دعاؤں میں اپنی اخلاقی مدد، اپنی معنوی مدد، اپنے حضور کی مدد، عملی مدد، ہر طرح سے اس عوضے کے ساتھ مدد میں شامل ہیں. خود آپ کا آنا بہت عظیم مدد ہے، اس عوضے کی بہت عظیم مدد ہے. میں نے عرض کیا شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے متاسفانہ اپنے اندر، تشیع کے اندر کی بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے اس کو ہدف قرار دیا ہوا اور اس کی تخریب میں مشغول ہیں، تخریب میں مشغول ہیں، بغیر اس کے کہ اس سے کوئی انہیں نقصان پہنچا ہو، بغیر اس کے کہ اس سے کوئی انہیں تخریب ہوئی ہو، کوئی کسی قسم کا مشکل ان کے لیے ہو، لیکن ہمیشہ موجود ہیں اپنے اپنے حلقہ اثر میں، روزمرہ صبح و شام مشغول ہیں. ایک چیز جو بہت عام ہو گئی ہے، میں آج اس محفل میں، اس پربرکت و نورانی محفل میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس جشن میں تصاویر، بڑی بڑی تصاویر، جو اول انقلاب میں بھی اتنی بڑی تصاویر امام و امام کی نہیں لگی پاکستان میں. خانہ فرنگ تصویریں بنا کے دے دیتا تھا لوگوں کو اور لگا لیتے تھے. جو بھی تصاویر دیکھتا ہے، جو بھی انقلابی سوچ دیکھتا ہے، انقلابی نعرے دیکھتا ہے، فوراً اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ایران نے پیسہ دیا، یہ ایران کا پیسہ ہے. عزیز من، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ توفیق خدا نے ان عظیم انسانوں کو دی ہے جو حاضر نہیں ہے کہ ان کا نام بھی لوں میں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں. 4 آدمی صرف جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، البتہ اور بھی ان کے ساتھ چند معاون و مددگار اور بھی ہیں، لیکن بنیادی جو حرکت ہے وہ ان 4 کے دوش پر. ابھی تک یہ ہاسٹل جو آپ کے سامنے یہ پورا بننا ہے، پورے جہاں خواتین تشریف فرما ہے، یہ پورا ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہاسٹل بننا ہے. وہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ ہاسٹل نہیں ہے، وہ اکیڈمک بلڈنگ ہے، کلاس روم ہے سارے، وہ لیب ہے، لائبریری ہے، ریسرچ روم ہے، اس طرح کے ہیں. یہاں ہاسٹل ادھر ہے. یہ نہیں تھا، ہمارے پاس توفیق نہیں تھی کہ بنا سکیں، لہذا اسی بلڈنگ کو تقسیم کر کے ہم نے ہاسٹل کے طور پر استعمال کیا. اب ضرورت پڑی، چونکہ 2 سال میں ایڈمیشن ہوا اور اب اس وقت 200 کے لگ بھگ طلبہ ہمارے پاس ہیں، جبکہ ہمارے پاس جگہ رہائش کی 130 کی ہے. 130 کی جگہ پر 200 ہم نے طلبہ رکھے ہوئے ہیں. ہاسٹل کی اشد ضرورت تھی، اور یہ مومنین جنہوں نے اتنا کچھ ادا کیا، خوب ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی علم تھا کہ ایک انسان، ایک حد ہوتی ہے کسی کے اوپر بوجھ ڈالنے کی، لیکن پھر بھی خدا نے انہیں ہمت دی، توفیق دی، اور پھر انہوں نے حوصلے سے کام لیا، اور اب فیزز میں اس کو بنانا شروع کیا. فیزز میں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ہاسٹل بنانے کی ابھی توفیق نہیں. اگر ہوتی تو یہ پورا بیسمنٹ بنا ہوتا اور اس کے اوپر 4 بلاک کھڑے ہوتے، جو بلاک ابھی 1 کھڑا ہوا ہے. اس طرح کے 3 بلاک اور بننے ہیں یہاں پر، لیکن خدا توفیق دے گا انشاءاللہ اور یہ کام ہوتا رہے گا. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ حوزہ تاریخ پاکستان میں، بلکہ میں کہوں گا تاریخ تشیع میں بھی ایک انفرادیت رکھتا ہے. میرے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ کوئی نہیں کرتا مجبوراً میں کر رہا ہوں.
اس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے یہ باتیں. چونکہ انسان اپنے منہ اپنی تعریف نہ کرے. پست انسانوں کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے مدعا بنے, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. نا ہم بہت حقیر سا طالب علم ہوں اور بہت ہی ناچیز, ہر پہلو سے سب سے پیچھے, لیکن آپ کی دعائیں اور آپ کا تعاون انشاءاللہ یہ سب کچھ انجام دے رہا ہے. اس لیے آپ کا جاننا ضروری ہے. ہم نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. اس حوزے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں طلبہ پر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی, ہر چیز ان کے سامنے صاف و شفاف ہوتی ہے. دو چیزیں نہیں ہیں یہاں, کچھ انڈر گراؤنڈ اور کچھ اپر گراؤنڈ کو چھوڑنا. عزیزان یہاں ایک حقیقت ہے جس سے ہر آدمی آگاہ ہے, ہر استاد اس سے آگاہ ہے, ہر شاگرد اس سے آگاہ ہے, ہر فرد اس سے آگاہ ہے. بلکہ بعض اوقات ہمیں ڈر لگ جاتا ہے کہ مہمان بھی اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں, اور مہمانوں میں پتہ نہیں ہوتا کون کون آیا ہوا ہے, کس محکمے کا مہمان ہے. چونکہ مختلف محکموں کے مہمان آتے ہیں, ابھی بھی بیٹھے ہوں گے مختلف محکموں کے مہمان یہاں پر. یہ اتنی اوپن چیزیں ہیں یہاں پر سب کچھ, لیکن پھر بھی یہ پروپیگنڈا ہے اور کچھ لوگ جان بوجھ کر اس کو پھیلاتے ہیں کہ یہ ایران کا پیسہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ انقلابی ترین دور میں بھی سب سے انقلابی دور شہید رضوان اللہ علیہ کا دور تھا, یا اول انقلاب میں تھا, جب انقلاب فخر تھا, جب انقلابی ہونا ایک امتیاز تھا. انقلابی ہونا, ہر ملنگ بھی, ذاکر بھی, ملنگ بھی اور عالم بھی, ہر آدمی, ہر خانقاہی انقلابی بنا ہوا تھا. اس زمانے کی کیسٹ موجود ہوں گی آپ کے پاس. تمام انقلابی تھے, ان کی تقریریں امام خمینی کے وصف میں اور مدح میں موجود تھی. لیکن آج انقلابی بھی انقلابی بننے کی کوشش نہیں کرتے, چھپا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ اعلان کرنا ہے, یہ بتانا ہے عزیز من, ایران ایک مملکت ہے, ایران ایک سرزمین ہے, ایران ایرانیوں کا ہے, ایران کسی اور کا نہیں ہے, پاکستان پاکستانیوں کا ہے. ہماری مملکت ایران نہیں ہے, ہماری مملکت پاکستان ہے. ہم پر حق ایران کا نہیں ہے, ہم پر حق پاکستان کا ہے. ہم فرزندان پاکستان ہیں, ہم اولاد پاکستان ہیں. ہمیں پاکستان بچانا و سنوارنا ہے, ہمیں پاکستان کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کرنی ہے. میں عرض کرتا ہوں ان پاکستانیوں سے جو کچھ کر سکتے ہیں اور بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, نہ جائیں عزیز من. اگر چلے جاؤ گے یہ ملک ویران رہ جائے گا. اس کو بنانے والا کوئی معمار وطن کا, کوئی معمار قوم کا, وہ کوئی معمار دین کا اس ملک کو چھوڑ کے نہ جائے. اس خطرے میں رہو, اس خطرے میں رہو, اس کا اجر ہے عزیز من. اگر چھوڑ کر یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں اور ان ایسیوں میں اور امریکہ اور کینیڈا چلے گئے, نہ شرمندہ ہو گئے. جس دن موت آئے گی بہت سخت شرمندہ ہو گئے. جو معمار ہے, البتہ جو بوجھ ہیں وہ بے شک چلے جائیں, یہ ٹیرر سارے چلے جائیں, یہ نشئی سارے بھیج دیں, آپ سب کو امریکہ بھیج دیں, سب انگلینڈ بھیج دیں. جتنے ان پڑھ ہیں, جتنے نالائق ہیں, جتنے چور ہیں, چکے ہیں, جتنے فضول ہو فضلے ہیں, وہ سارے اٹھا کے کشتی بھر کے اور جہاز بھر کے ان کا باہر منتقل کر دو. لیکن کوئی شیعہ و کوئی سنی و کوئی مسلمان و کوئی پاکستانی جو مثبت سوچ رکھتا ہے, جو کوئی اچھا قدم اٹھا سکتا ہے, خبردار وہ سرزمین پاکستان کو ترک نہ کرے. رسالت ہے, اس سرزمین کا حق ہے, اس کا دین ہے ہمارے اوپر, ہم نے ادا کرنا ہے. ایران ہمارا وطن نہیں ہے. لیکن انقلاب الگ ہے, ایران الگ ہے. جس طرح آپ نے دیکھا اسلام اور حجازیوں نے اسلام چھوڑ دیا, لیکن ہم نے پاکستان میں رہ کے نہیں چھوڑا. ہو سکتا ہے ایرانی انقلاب سے دور ہو جائیں, جیسا کہ ان کے اندر کوشش ہو رہی ہے. امریکہ کی پلاننگ یہی ہے کہ اندر اتنا دباؤ ڈالا جائے, پابندیاں لگائی جائے. میں نے بارہ کہا کہ کبھی ایران پر اسرائیل و امریکہ حملہ نہیں کریں گے, یورپ حملہ نہیں کرے گا. اگر کریں بھی کہ چند بیوقوف عرب ممکن ہے حملہ کر دیں, اور وہ بھی پچھلی گفتگو میں ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے, جو آپ نے سنا ہوگا اور آ بھی جائے گا, چھپ بھی جائے گا. لیکن حملہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حملہ کرنے سے ان کا کیا کرایا سارا خراب ہو جاتا ہے. حملہ نہیں کریں گے, بلکہ ایران کے دباؤ میں رکھیں گے, سینکشن شدید سے شدید کرتے جائیں. آپ دیکھیں اس وقت تومان کی قیمت کیا ہے, 30,000 تومان کلو گوشت مل رہا ہے. 30,000 تومان کلو گوشت. انسان کے سر سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ قیمتیں سن کر جو اس وقت ایران میں ہے. یہ دباؤ ہے, یہ اقتصادی پابندیوں کا اثر ہے. لیکن وہ ملت برداشت کر رہی ہے وہ ملت, کیونکہ ہدف ہے اس کا. لیکن ان کا ہدف یہ ہے کہ ایرانی ایک دن تنگ آ کے اس نظام کے خلاف ہو جائیں. ممکن ہے ہو بھی جائیں. ایرانی ہیں ایسے متنوع مزاج ہیں, شاہ کے ساتھ تھے تو شاہ پرست ہو جاتے تھے, آج بھی شاہ پرست بہت سارے ہیں. ضد انقلاب مجاہدین خلق منافقین بہت سارے ہیں. آج بھی ایک بہت بڑی تعداد نیشنلسٹ ہیں, اسلام کے خلاف ہیں, تشیعوں کے خلاف ہیں. اب میں تشویش نہیں پیدا کرنا چاہتا آپ کے ذہن میں
کچھ ایسے حقائق ہیں جو آپ کو بتاؤں تو آپ اور کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں گے، چونکہ بات ٹائم نہیں ہے وضاحت کا. اس قسم کے کام وہاں بعض کر رہے ہیں، لیکن اسی میں شمع انقلاب روشن ہے. ایران ایرانیوں کا ہے، ایران سے ہمارا تعلق نہیں ہے بعنوان سرزمین، لیکن انقلاب ہمارا ہے، اسلام ہمارا ہے، امام خمینی ہمارے ہیں. اگر ایرانیوں نے چھوڑ بھی دیا دنیا کی آزاد و بیدار ملتیں نہ انقلاب کو چھوڑیں گی نہ امام کو چھوڑیں گی. یہ طے کریں عزیز مان. انقلاب سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے چھپایا بھی نہیں ہے. برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اسٹیجوں پر اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ شبہہ، یہ پروپیگنڈا، یہ غلط ہے. ایران سے کوئی تعلق کسی قسم کا نہیں. حتیٰ اس وقت پاکستان کے اندر شخصیات و ایسے ادارے موجود ہیں جو وہاں سے منسلک کر بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، بہت کچھ سب کو پتا ہے. اور انہیں بھی پتا ہے کہ ایک کھوٹا دھیلا، ایک ٹکا کھوٹی پائی بھی عروۃ الوثقی نہیں آئی اور نہ آئے گی کبھی. ہم اعلان کر کے اپنے اساتید کی خدمت میں اعلان کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ سے دعا لینے آئے ہیں. آپ ابھی عروۃ الوثقی میگزین چھپا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. میں خواہش کروں گا کہ اس کو لیں، فری ملتا ہے تو بھی لیں، پیسوں سے مل رہا ہے تو بھی لیں، مجھے نہیں پتا کیسے دے رہے ہیں آپ کو، لیکن اس کو لیں. یہ پہلا شمارہ ضرور لیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں، حقائق ہیں جن سے آپ کو آشنا ہونا ضروری ہے. اپنے اساتید سے اعلان کیا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمیں فقط آپ کی رہنمائی اور فقط آپ کی ہدایت اور آپ کی دعائیں چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. آیت اللہ العظمی صافی گل پیگانی دام ذل العالی، ان کا یہ فرمانا تھا جو ویڈیو موجود ہے ابھی آپ کے پاس، سنا سکتے ہیں آپ کو. اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے لیے آج حوضے کے اندر اتنا مسرت و خوشحالی کا دن ہے کہ قابل وصف نہیں ہے. مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی دو باتوں سے. ایک کہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے حوضہ علمیہ قم سے کوئی جا رہا ہے. ہمیشہ رپورٹ آتی تھی جی اتنے آ رہے ہیں، 100 آ گئے، 20 آ گئے، 40 آ گئے، 200 آ گئے، شاریہ بڑھاؤ، یہ دو یہ دو. وہ کہتے تھے ہم ہمیشہ یہی سوچتے تھے بھئی یہ آ ہی رہے ہیں، کوئی جاتا بھی ہے یہاں سے یا نہیں جاتا. تو پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک منظم جماعت یہاں سے اپنے ملک کے لیے جا رہی ہے. خوب انہوں نے کہا دوسرا نقطہ یہ کہ ہمیشہ ہمیں ڈر لگتا ہے، علماء و مراجع وقت نہیں دیتے پاکستانیوں کو ملنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے فنڈ کی فائل کھلتی ہے، سب سے پہلے چندے کی اپیل کی جاتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آج اتنی خوشی کی انتہا ہے میری کہ ایک ادارہ بنا کے ہمیں صرف اطلاع دینے آئے ہیں آپ، جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا میری بہت مسن ہے، شاید 80-90 سال کی عمر ہے ان کی. انہوں نے کہا میری زندگی، اور پاکستانی اتفاقاً زیادہ مربوط ہے ان سے، آغا صافی سے، ان سے بہت تعلق ہے پاکستانیوں کا. کہا میری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے. عزیز من، یہ باور کرتے ہوئے ناقابل یقین کام ہوا ہے. یہ ناقابل یقین کام کے لیے وقت چاہیے، یقین آ جائے گا، اور جن کو یقین آتا جائے گا اس سے بڑا کارنامہ انشاءاللہ انجام دیں گے. میں اس نقطے کی وضاحت کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ 2 سالہ سفر جو ہم نے طے کیا، گزشتہ سال میں نے کچھ اعلانات کیے تھے کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں. ان میں سے جو کر چکا ہوں ابھی وضاحت کے بغیر میں صرف فہرست پڑھتا ہوں. ایک باقاعدہ طلبہ کے لیے ہاسٹل جو شروع ہو گیا ہے تعمیر، اور اس جولائی میں اگست میں انشاءاللہ پہلا بلاک تیار ہو جائے گا، اور ہم اگلے سال کے ایڈمیشن اس وقت کریں گے جب یہ تیار ہو جائے گا. اور ظاہر ہے جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے وہ تصور سے باہر ہے، چونکہ ایٹ اے ٹائم سارے کام ہو رہے ہیں. اس کے اندر چھت بھی ڈال رہی ہے، چنائی بھی ہو رہی ہے، ماربل بھی لگ رہا ہے، ٹائلیں بھی لگ رہی ہیں، پلستر بھی ہو رہا ہے، اور چند دنوں میں رنگ ہونا بھی شروع ہو جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کے اندازے میں ہے، خصوصاً جو لوگ جنہوں نے گھر بار بنائے ہوئے ہیں انہیں بخوبی اندازہ ہوگا. دوسرا اعلان یہ کیا تھا ام الکتاب کا کہ ہم نے خواتین کے لیے حوضہ بنانا ہے. ابھی زیادہ خاہران کا لفظ استعمال ہوا. آغا صاحب نے کہا خاہران نعرہ لگائیں، تو یہاں بہت سارے برادران نے اپنے آپ کو خاہران سمجھا، چونکہ خاہران اردو میں استعمال نہیں ہوتا. نہ عزیز من، خاہران نہیں ہے، آپ مردان ہیں، خاہران عورتوں کو کہتے ہیں. وہ نعرہ عورتوں نے لگانا تھا جو آپ نے خاہران کے عنوان سے غلط فہمی میں لگا دی. خواتین کے لیے ہم نے حوضہ علمیہ کا اعلان کیا تھا، جو ابھی جگہ نہیں ہے. ایک بزرگوار نے اپنا مکان دیا ہے اس حوضے کے لیے، جو گھر ہے رہائشی گھر 10-12 آدمیوں کے رہنے کا یا 4-5 آدمیوں کے رہنے کا. اس میں ابھی 60 طالبات کے قریب یا 55 طالبات کے قریب جن کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں پڑھ رہی ہیں. وہ مزید درخواستیں ہم لے رہے ہیں لیکن ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں. انشاءاللہ دعا کریں کہ جلد از جلد اس کی تعمیر کا مرحلہ ہو جائے شروع اور جگہ ہمارے پاس ہو. بہت وسیع تعداد میں تقاضا ہے ام الکتاب. آج چونکہ اعلان ہوا ہماری خواہر کرام یا
मोहतरमा तालिबात मरियम जाफरी साहिबा, खुदा उन्हें हिफ्ज करे कि उन्होंने आकर बहुत अच्छे अंदाज से उम्मुल किताब की तर्जुमानी की। सिरात तालीमी निज़ाम, एक तालीमी निज़ाम जो पहले से इशारा किया था कि ये हमने करना है, यानी पहली जमात से लेकर, या जो पाकिस्तान में होता है जब पहली से भी नीचे, जो चूंकि माँ बाप 2.5 साल में बच्चा घर से निकाल देते हैं स्कूल में जाए, तो हम 2.5 साल का तो नहीं लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, लेकिन प्रेप से या केजी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक मुकम्मल तालीमी निज़ाम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, तमाम फैकल्टीज के साथ इंशाल्लाह ये हमारे मद्देनजर है कि मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटियां, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां, कॉलेज शुरू से लेकर आखिर तक। इसका एक पस मंजर है जो वक्त नहीं है। मैं सिर्फ 2 जुमले इशारा करता हूं कि आने वाले दिनों में तालीमी निज़ाम बिल्कुल चैनलाइज हो रहे हैं, या आगा खानी या तुर्क या शिद्दत पसंद मजहबी ग्रोह के तालीमी सिस्टम बन रहे हैं, और शिया खाम माल है, या तुर्क सिस्टम में पड़ेगा या आगा खानी सिस्टम में पड़ेगा। इस वक्त शियों के तकरीबन बाज मदारिस आगा खान के अंडर आ गए हैं। आगा खान का हुनर यह है कि उसने एक मजहब को कम्युनिटी बना दिया है, और ये देखा देखी, उनकी देखा देखी बहुत सारों को शौक चढ़ा हुआ है कि हम भी मजहब से ज्यादा कम्युनिटी बने, लिहाजा कौमियत के महवर में वो खदमात अंजाम दे रहे हैं। और माटो उनका क्या है? आगा खान। आगा खान ने जो अपना रखा है टारगेट, वो यहूद, यानी यहूद ने एक सफर तय किया बड़ा तरक्की का, आगा खान ने उनको देख के फॉलो किया, और बाज कम्युनिटी उनको देखकर अभी उस राह पर चल निकल दी है। अब पता नहीं कब पहुंचते हैं यहूद के मकाम पर, मालूम नहीं है, ये उनकी स्पीड पर मौकूफ है। बाहर के आने वाले दिनों में तालीमी निज़ाम ये चैनलाइज हो जाएंगे, और सिर्फ शिया खाम माल, शिया बचे होंगे जो शिद्दत पसंद स्कूलों में भी जा रहे होंगे, जो तुर्क सिस्टम में जा रहे होंगे, और जो आगा खानी सिस्टम और वगैरह वगैरह में जा रहे होंगे। मैं बहुत सारों का नाम नहीं लेता, और बाज मुमकिन है मजहबी नाम से शुरू हो लेकिन अंदर उनके यही हो रहा हो। सिर्फ इसका मतलब ही नहीं कि हमने एक स्कूल बनाना है और बोर्ड उसका इस्लामी होना है, या उसमें इस्लामियात रख देनी है, जो आम कंसेप्ट है ना अजीजमन। पूरा निज़ाम तालीम, मुकम्मल निज़ाम तालीम कि उर्वतुल वुस्का में उसके बाज खदोखाल पेश किए गए हैं कि उस तनाजुर में हमने जो डिजाइन किया हुआ है, इंशाल्लाह सिलेबस भी मुकम्मल आखिर तक बनाना है, और वो भी नजरियाती बुनियादों पर। जितनी मुल्क के कानून के अंदर गुंजाइश है, इंशाल्लाह हम उससे इस्तेफादा करते हुए ये काम करेंगे इंशाल्लाह। इसका आपको खुशखबरी सुना दें कि इसका पहला यूनिट लाड़काना में बाकायदा एक बेहतरीन बिल्डिंग में एक शख्स ने, डॉक्टर साहब हैं खुदा उनको हिफ्ज करे, उन्होंने खुद बिल्डिंग बनाई, खुद प्लाट खरीदा, खुद बिल्डिंग बना के उसमें डाल दिया, और मिसाक ट्रस्ट जो उर्वतुल वुस्का की ट्रस्ट है उसके नाम अब कानूनन शायद अभी हुआ नहीं, लेकिन हाजिर हो गए कि करें। सिंध में इसी तरह 3-4 प्लाट और मोमिनीन ने एकड़ों में वक्फ किए हैं कि हम यही सिस्टम चाहते हैं। अगला जो है इंशाल्लाह अनकरीब गढ़ मोड़ में शुरू होने वाला है, और इसी तरह एक एक करके ये शुरू होने वाले हैं। आपके सामने संडे क्लासेस का कहा गया था, मैंने ऐलान किया था कि हम इवनिंग क्लासें और संडे क्लासेस शुरू करेंगे। ये भी आपको अर्ज कर दे, संडे क्लासों वालों को भी और तमाम मोमिनीन को ये क्लासें शुरू हैं, और इनका नाम इस वक्त चेंज हो गया, संडे क्लास नहीं है बल्कि मतलाउल फज्र मारिफ इस्लामी दर्स या दुरूस। मतलाउल फज्र मारिफ इस्लामी दुरूस इन क्लासों का नाम है, जो हर इतवार को होती हैं। एक बड़ी तादाद खवातीन और मर्द उसमें शरीक होते हैं। तरबियती वर्कशॉप है जो यहाँ 15 जून से हौज़ा इल्मिया उर्वतुल वुस्का में शुरू होगा, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तुल्लाब जो 2 फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के हैं, फकत 2 क्लासें हैं हमारे पास, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तुल्लाब इस साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में खुद अपनी मदद आपके तहत ये कैंप और तरबियती वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं, जिनमें ये इंतजाम भी खुद करेंगे, लोगों की रजिस्ट्रेशन भी खुद करेंगे, और पढ़ाई भी खुद, और उनकी खिदमत भी खुद करेंगे। 2 साल के तालिब इल्म ये कारनामा अंजाम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आमादा है। 15 जून से यहां शुरू होने वाला है। उर्वतुल वुस्का मैगजीन, जिसके बारे में मैंने अभी इशारा किया था कि शुरू में जब हमने आगाज किया हौजे का, उसी वक्त से इरादा था कि हम एक इल्मी व तहकीकी मैगजीन जो उलमा व लाइब्रेरियों और मुहक्किकीन व स्कॉलर्स के लिए हो, उसको हम शुरू करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुनासबत से, दूसरे योम तहसीस की मुनासबत से वो छप चुका है, मौजूद है, आपकी खिदमत में पहुंच चुका होगा। एक और जो काम हुआ, हमने IT डिपार्टमेंट कायम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत अच्छी टीम इन्हीं जवानों की
इंजीनियर्स हैं और एक्सपर्ट हैं मुख्तलिफ IT के शोबों में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो वो कायम हो चुके हैं और जिन्होंने बाकायदा हमारे तलबा की तालीम कंप्यूटर की शुरू कर दी है। और हम इसके लिए आज़ाद क्लासें भी सोच रहे हैं, यानी जो रेगुलर तालिब इल्म है इनके अलावा भी बाकी तलबा को भी हम मुख्तलिफ कंप्यूटर साइंसेज में इंशाअल्लाह तालीम देने के काबिल हो जाएंगे अनकरीब इंशाअल्लाह। वर्चुअल हौजे का ऐलान किया हुआ था, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी कह लें कि हौजा है बेसिकली, यानी यही जो कुछ रेगुलर हौजे में है उर्वतुल वस्का में, यही वर्चुअल में होगा। 12 साल कोर्स जो आप घर बैठे हुए इंटरनेट पर शुरू करेंगे, जो बहुत जल्द इंशाअल्लाह, आप चूंकि अमली मरहले में दाखिल हो चुके हैं इसलिए मैं इसको अंजामशुदा कामों में शुमार कर रहा हूं, बल्कि खुद इन अजीजों ने मुझे कहा कि आप हमारी तरफ से बेशक ऐलान कर दी और हम फौरन ही इस प्रोग्राम के बाद उसको लॉन्च करेंगे और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसके तमाम आमादगी मौजूद है। उसके लिए जो हमने इंतजाम किया हुआ है, तकरीबन 12-14 हजार घंटे की रिकॉर्डिंग वर्चुअल हौजे के लिए हो चुकी है बेहतरीन, और इंशाअल्लाह वो आप मोमिनीन तक इंटरनेट के जरिए से पहुंचेगी। अवामी राबते इशारा किया था कि इंशाअल्लाह अवामी राबते पिछले साल से थे, इस साल बढ़ गए हैं, और जिसका एक बेहतरीन नमूना आप अजीजों का यहाँ तशरीफ लाना है। जाहिर है घर घर मैं कहूँगा जगह हैं हमारे असातिद और बस सरवरान गिरामी जो हर जगह पर पहुंचे हैं और उन्होंने अवामी राबता किया है। दुआ करें हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे। खुद मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं खुद फर्दन हर एक मोमिन से मिलूं जाकर और उनसे ताउन मांगूं, और ताउन भी ये कि हमारे इस हौजे से इस्तेफादा करें आप आकर, आप और आपके बच्चे। वेबसाइट से 3-4 जो बन चुकी हैं बिल्कुल, islamimarkaz.com चल रहा है, इस्लाम नाब मशरब नाब चल रही है, उर्वतुल वस्का अनकरीब इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, वर्चुअल हौजे की वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी, और यही मतलउल फाजर साइट जो है ये भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है। मुफक्किरीन व उलमाए मज़ाहिब से तबादला, इसमें थोड़ा सा सुस्ती से काम हुआ लेकिन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें 1-2 दफा तौफीक हुई, यहाँ पर कुछ जो लाहौर के अच्छे मुस्बत सोच रखने वाले स्कॉलर्स थे, डॉक्टर्स, उनको हमने बुलाया या उन्होंने स्पीचेस की और मजीद उन्होंने तावन का वादा किया, और हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को उम्मीद है इस साल जरा बेहतरी फुर्सत मिलेगी और हम इसको मजीद बढ़ाएंगे। अहले सुन्नत या दीगर जितने मदारिस या जितने मुफक्किरीन है, हत्ता यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, उन सब को हमने इंशाल्लाह यहाँ जहमत देनी है। मुल्की हालात व आलमी हालात से तजिया तहलील करके दुरुस्त व बरमौका आगाही देना, जो बहुत अहम काम है। चूंकि हमारा कोई मीडिया नहीं है, SMS है, और SMS में भी अक्सर शिया जेल में फंसे होते हैं, SMS करते हैं। ये तनहा शिया का मीडिया SMS है, आपके खिलाफ क्या इस्तेमाल हो रहा है और आप जवाब उसको किससे दे रहे हैं। मैं पहले भी कहा था कि 20 करोड़ के चैनल से आपके खिलाफ काम होता है, 2 रुपए के SMS से उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। SMS भी अपनी जोजा को कर देते हैं, जोजा मियाँ को कर देती है, समझते हैं हमने तबलीगात का बड़ा काम अंजाम दे दिया है। आपस में सास क्या ससुर और दामाद SMS का तबादला करके इंफॉर्मेशन को आपस में कर रहे हैं, ये नहीं है माकूल, कौम के शाया निशान नहीं है ये काम। अजीज़ मन, उलमा व मदारिस शिया से राबता के अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये चूंकि पहले जरा अंदरूनी तामीरात और दूसरी मसरूफियात थी, ये शोबा कमजोर था हमारा, इस साल बेहतरी इसमें आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और उलमा इकराम की खिदमत में हाजिर भी और होंगे भी इंशाअल्लाह, और उलमा यहाँ भी तशरीफ लाए हैं कई दफा कि अब वक्त नहीं है। खुद निसारी था कि मैंने इशारा किया कि इस तमाम मुश्किलात के बावजूद सबसे बड़ी मुश्किल आपको पता है कि यहाँ क्या होगी, इतने बड़े काम और इतने अजीम काम में, उसके बावजूद भी हमने खुद इन्हिसारी को महफूज रखा है। अब दुआ करें कि अल्लाह इस्तकामत दे सबको कि ये महफूज रहे आखिर तक इंशाअल्लाह, और वो वक्त ना आए जब हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अल्लाह ताला उन मोमिनीन को तौफीक दे इंशाअल्लाह। अजीज मन, दरपेश सफर, ये तो 2 साल सफर था जो तय हुआ, और जिमनी छोटे काम मैंने जिक्र नहीं किए जो यहां पर होते हैं, वो आप खुद मुशाहिदा कर सकते हैं। जो सफर करना है महदूद वसाइल के साथ, एक बेइंतहा लंबा सफर करना है हमें। जो काम रह गए हैं वो इसातिज़ा का हॉस्टल बनाना है, इसातिज़ा हमारे पास कम है और मजीद हमें चाहिए इसातिज़ा। इस हौजे की जितनी गुंजाइश है उस लिहाज से यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद, अभी मैं नहीं बताता कि डर जाएंगे आप, लेकिन एक बड़ी तादाद इसातिज़ा की हमें ज़रूरत है, और हम सब उलमा इकराम से भी ख्वाहिश करेंगे कि इस सिलसिले में हमारे साथ तावन करें। शादीशुदा तुल्लाब का हॉस्टल इंशाअल्लाह मद्देनजर है कि ये हमने करना है। एक चीज़ खामोशी से मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक रैशी स्कीम भी है, और वो जिसको मालूमात चाहिए हो वो आए अलग से मालूमात देंगे, यहाँ नहीं देते। मस्जिद व एडिटोरियम है जो बड़ा तकरीबन 7-8 कनाल पर
محیط مسجد و ایڈیٹوریم ہے وہ بنانا ہے انشاءاللہ. کتاب خانہ مستقل بڑی بلڈنگ میں کتاب خانہ 2-2.5 کنال میں انشاءاللہ یا اس سے بڑی جگہ پر. اسی طرح ڈسپینسری الگ سے قائم کرنی ہے, یہ ضرورت ہے ہماری. کیمپنگ کے لیے یا کارگاہوں کے لیے ہم نے کیمپ کا ترجمہ کیا, کارگاہ ورکشاپ, کارگاہ اس کا ترجمہ کیا. ابھی جب بھی کارگاہ سنیں تو مراد ورکشاپ ہے, تربیتی و تعلیمی. ان کارگاہوں کے لیے ورکشاپس کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ابھی 15 جون کو یہاں کریں گے, پچھلی دفعہ 1400-1500 بچے یہاں آ گئے اور جگہ نہیں تھی. ظاہر مدرسہ ہے اور مقصد کے لیے بنا ہوا ہے, کارگاہ یا کیمپ ورکشاپ اور طرح کا کام ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اشد ضرورت ہے جگہ کی, بڑی جگہ کی, جس کو ہم سال بھر یہ کام کرنا ہے. خواتین کے لیے کارگاہیں یعنی ورکشاپس, والدین کے لیے ورکشاپ, جوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, پروفیشنلز کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, ٹیچرز کے ذریعے, انجینئرز کے ذریعے, دوسروں کے لیے ورکشاپ تربیتی و تعلیمی, تاکہ اپنی نظریے اور آئیڈیالوجی سے بھی ساتھ ساتھ آشنا ہوتے رہیں. سال بھر اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے الگ جگہ کی ضرورت ہے. الکتاب کی بلڈنگ بنانی ہے. الکتاب تو قائم ہو گیا, ایک عارضی ایک مومن کی رہائشی گھر کے اندر شروع ہوا, لیکن ہمیں وہ بہت جلد اس کے لیے اتنی بڑی بلڈنگ الکتاب کے لیے چاہیے. کم از کم اس میں 1500 کے قریب اسٹوڈنٹ کی جگہ ہونی چاہیے انشاءاللہ. اسی طرح تبلیغی مرکز جو پچھلے سال عرض کیا تھا لیکن یہ کامیابی نہیں ہوئی, ہمیں کوشش بھی کم کی چونکہ وسائل نہیں تھے یا اتنا مناسب ماحول نہیں تھا, اس لیے تبلیغی مرکز بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ایک چیز جو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے امید ہے, آپ دعا کریں کہ اگلے سال جب آپ کی خدمت میں اگر زندگی ہو اور اس دن آپ کی خدمت میں اگر حاضر ہونے کا موقع ہو تو ایک بہت ہی بشارت و نوید و موجدہ آپ کی خدمت میں اعلان کروں, اور وہ مکتبی, نظریاتی, تعلیمی, تربیتی اور بہترین ٹی وی چینل ہے اپنی قوم کے لیے نیوز کا انشاءاللہ. اور وہ سب ظاہر ہے آپ کے تعاون اور آپ کی دعاؤں سے ہوگا. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ اس گرمی میں شدت سے میں بہت لمبی گفتگو میں نے بھی کی اور ویسے بھی پروگرام لمبا ہو گیا, اپنے وقت سے تھوڑا اوپر بھی ہو گیا, اس بابت معذرت چاہتے ہیں. اور بہت سارے عزیزان رہ گئے ہیں, انہیں گفتگو کرنی تھی یہاں پر, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان سے بھی معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ سال بھر ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں, ہم مختلف علماء کرام سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے اور باقی عزیزوں سے بھی. میں انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت محنت کی عزیزان, اور اگر نام نہ لوں تو شاید انصاف نہیں ہوگا. سب سے پہلے اپنے حوزہ علمیہ کے استاد بزرگوار جناب توقیر عباس صاحب ہیں, مولانا توقیر عباس صاحب, خدا تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا کرے کہ اس گرمی کے اندر وہ اور پورے مختلف علاقوں میں دن رات ایک کر کے کئی دن باہر ہی رہتے تھے اور مسجدوں میں یا مومنین کے گھروں میں رک کے اور یہ اطلاع رسانی کا کام کیا. اور ان کے ساتھ جو ایک بہترین فعال ٹیم تھی جس میں سید عمران شاہ صاحب ہیں, خدا انہیں حفظ کرے, سید قربان کاظمی صاحب ہیں, ان کے بھائی عباس کاظمی صاحب ہیں, اور سید شوزب شیرازی صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ بیسیوں وہ لوگ ہیں یا سینکڑوں وہ لوگ ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں آپ نے اپنے اپنے علاقے میں. مجھے سب کے نام نہیں آتے معذرت کے ساتھ, نہ دی ہے لسٹ انہوں نے مجھے کہ میں خصوصاً نام لے کے شکریہ ادا کرتا. ہر ایک نے یہ کام کیا, میں نہیں کہتا کسی خاص ٹیم نے کیا ہے, ہر ایک نے کیا ہے, چونکہ آپ جب آئے ہیں تو اپنے ساتھ کسی کو لے کر آئے آپ. خوب الحمدللہ اس سلسلے میں جناب کاظمی صاحب, مظہر کاظمی صاحب, ان کا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے تقریر بھی کی اور ایک بھرپور شرکت بھی کی ہے. اسی طرح دیگر شہروں سے جو طول و عرض سے آئے ہیں, میں اب نام لے کے شاید بعضوں کو ناراض کر دوں, بعض کا لوں, بعض کا نام لوں, تو علماء کرام جو تشریف فرما ہوئے ہیں یہاں پر, ان سب کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے, خیر و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ اپنی منزل و گھروں میں واپس پلٹائے انشاءاللہ. اور یہ جو آپ نے آج جس خلوص و اخلاص کا مظاہرہ کیا ہے, پروردگار اسے احسن طریقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ, اور ملت پاکستان کو پروردگار بیداری و شعور عطا فرمائے انشاءاللہ, اور اس ملت کے اندر پروردگار انشاءاللہ اتحاد و اتفاق برقرار فرمائے انشاءاللہ. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ موضوع بھی رہ گیا متاسفانہ. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, بحق امیر المومنین, بحق یعصوب الدین, بحق عروۃ الوثقی, حبل المتین و صراط مستقیم, خدا بندہ اس مولود با سعادت کے صدقے و توفیل پروردگارہ
तमाम मोमिनीन व इंतजामिया जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए जहमत की है, उनकी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनके अमाल सालिहा में इखलास व खुलूस अता फरमा। जो मोमिनीन तशरीफ लाए हैं परवरदिगारा, उन्हें सही और सालिम आफियत व सेहत के साथ अपने खानदानों में और घरों में सही और सालिम वापस पलटा। खुदावंदा, जिन मोमिनीन ने इस रोज़ा इल्मिया की तासीस में और इसके चलाने में जो भी रोल अदा किया है, असातीन हैं, तुल्लाब के वालिदैन हैं, और जिन लोगों ने यहाँ माली ताउन किया है, परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। खुदाया बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मोमिनीन की मुश्किलात व मसाइल व मुश्किलात को बरतरफ फरमा। खुदावंदा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम आलम इस्लाम व खुसूसन मजलूम मिल्लतों को निजात अता फरमा, इन जालिमीन को जुल्म समेत निस्तो नाबूद फरमा, अमेरिका और इसराइल का खात्मा फरमा, मिल्लत मजलूम फ़लस्तीन को निजात अता फरमा, मिल्लत मजलूम कश्मीर को निजात अता फरमा, मिल्लत मजलूम बहरैन को निजात अता फरमा। खुदावंदा हिज़्बुल्लाह को कामयाबी नसीब फरमा, सैयद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह की हिफाजत फरमा, रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी का साया दराज फरमा, इनक़िलाब इस्लामी को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, इनक़िलाब इस्लामी को इनक़िलाब इमाम ज़मान से मुत्तसिल फरमा। खुदावंदा ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, मुल्क के साथ खयानत करने वालों को रुसवा फरमा, मिल्लत पाकिस्तान के अंदर आगही बेदारी और शऊर अता फरमा, इस मिल्लत के अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक बरकरार फरमा, पाकिस्तान के अंदर अमन और अमान बरकरार फरमा, दहशतगर्दी फितना फिरका वारियत और निफाक फैलाने वालों को निस्तो नाबूद फरमा, उनकी हिमायत और सरपरस्ती करने वालों को रुसवा फरमा। खुदावंदा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद पैरवान अमीरुल मोमिनीन जहां कहीं भी हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर शहर में, क्वेटा में, कराची में, गिलगित में, दीगर मकामात पर परवरदिगारा इन मोमिनीन के इज्जत व माल व जान व नामूस की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम व दुश्मनान तशय्यो अगर लायक इस्लाह नहीं है, उन्हें निस्तो नाबूद फरमा। खुदावंदा मिल्लत तशय्यो के अंदर बेदारी और शऊर अता फरमा, मिल्लत तशय्यो के अंदर परवरदिगारा इत्तेहाद और इत्तफाक बरकरार फरमा। उलमाए कराम जो ज़हमतें कर रहे हैं हिदायत मिल्लत में, परवरदिगारा उन्हें तौफीकात में इजाफा फरमा, जो मरीज है उन्हें शफाए कामिला नसीब फरमा। इन मोमिनीन के जो यहाँ तशरीफ लाए हैं और दीगर मोमिनीन और मोमिनात जो इस दुनिया से रहलत करके उन्हें जवार रहमत में मकाम नसीब फरमा। खुदावंदा अपने वली हक वलीउल्लाहिल आज़म अजलल्लाहु तआला फरज शरीफ का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा, हमें हजरत के आवान और अंसार में से होने की तौफीक अता फरमा। आप अपनी इन आमाल सालिहा व इस खिदमत व इस हुजूर की मकबूलियत के लिए और इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए और रहबर मुअज़्ज़म की सलामती के लिए और अपनी हिफ्ज़ व सलामती के लिए 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ से बसीजी सलावत अगर यहाँ इंतजामात के हवाले से कोई कमी थी, खाना कम हुआ, कोई परेशानी हुई, चेकिंग में आपकी तलाशी ली गई, उस सब की बाबत आपसे माजरत चाहते हैं। ये सब आपकी हिफाजत के लिए था, या बाज़ इंतजामी कमजोरियों की वजह से। उम्मीद है इंशाल्लाह अपनी बुजुर्गवारी की वजह से जो कमियां, कमजोरियां और ज़ाफ रह गए हैं उन्हें इंशाल्लाह आप माफ फरमाएंगे और हमें मुतवज्जे करेंगे ताकि उन्हें बरतरफ करने की इंशाल्लाह कोशिश करें। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अर्ज करने के काबिल हैं कि वो गर्मी और सर्दी से थकी हुई उम्मत, वो जंगों और तलवारों से थकी हुई मिल्लत, वो बैतुल माल के मजे लूटने वाली उम्मत, ऐ मौला आज वो नहीं है। आज सिर्फ आपके नाम पर, आपके रोजे मीलाद हर सख्ती की परवाह न करते हुए दूर दराज से, पूरे मुल्क से आपके नाम पर बने हुए एक महद इल्म व मरकज इल्म में, उर्वतुल वुस्का में इकट्ठे हुए हैं, ये ऐलान करने के लिए, ये बिशारत देने के लिए, ये मुजदा सुनाने के लिए कि इंशाअल्लाह जश्न हकीकी बर्पा करने का आगाज हो चुका है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं अजीजान मन, जब पैरवान अमीरुल मोमिनीन व जब शियायान अमीरुल मोमिनीन
و راہروان راہ ولایت و امامت صرف میلاد علی کا جشن نہیں بلکہ میلاد نظام علوی کا بھی جشن منائیں گے انشاءاللہ. پیدائش نظام امامت کا جشن منائیں گے انشاءاللہ، اور پرچم ولایت کے اس پھریرے کے لہرانے کا جشن منائیں گے انشاءاللہ. وہ سما اور وہ سیما وہ آج نظر آ رہا ہے ان مومنین کے اس گرمازدہ چہرے پر، جو دھوپ کی اور لو کی تمازت سے اگرچہ بظاہر پجمردہ یا جھلسے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل اس سے کہیں زیادہ حرارت ایمانی سے گرم ہیں اور منور ہیں. عزیزان، جو کچھ آپ نے انجام دیا میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کے شکریہ کے الفاظ ادا کر سکوں. جو کچھ آپ نے ثبوت دیا، جس معرفت کا، جس شعور کا، جس بیداری کا، جس جذبے کا، جس ولولے کا، جس امیدواری کا، وہ الفاظ کی لپیٹ میں اور الفاظ کے اندر نہیں سما سکتا. آپ کو خود واقف ہونا چاہیے اپنے اس عظیم کارنامے کی طرف جو آج آپ نے اپنے اس حضور سے اور اپنے اس وجود سے یہاں پر اس مہد علم کے اندر ثابت کیا ہے. بہت ساری باتیں زمانہ آئے گا کہ امیر المومنین عروۃ الوثقی ہیں. زیارت نامے میں ہے امیر المومنین علیہ السلام کے السلام علیک یا امیر المؤمنین اشہد انک العروۃ الوثقی و باب الہدی و حبل المتین و صراط المستقیم. اے امیر مومنین، اے امت کی نجات کا مضبوط سہارا اور اے امت کی ہدایت کا ہمیشہ کھلا ہوا دروازہ. اے امیر المومنین، اے حبل متین خدا و اے صراط مستقیم خدا، آپ پر درود و سلام ہو. آج حوزہ علمیہ عروۃ الوثقی کا دوسرا یوم تاسیس، جو آپ مومنین کرام و مومنات اعظام و تمام عزیزان جو طول و عرض سے اس گرم موسم کے اندر جان فرسا زحمتیں اٹھا کر تشریف لائے ہیں، آپ کی موجودگی میں اس حوزہ علمیہ کا دوسرا یوم تاسیس آج 3 جون 12 ربیع الاول 1433 کو منعقد ہے. آپ تمام مومنین کو یہ یوم بھی مبارکباد عرض ہے. اور تیسری مناسبت جو کل ہے 4 جون کو، برسی ہے امام راحل فرزند امیر المومنین و فرزند حضرت زہرا امام راحل حضرت روح اللہ الموسوی الخمینی قدس سرہ. 4 جون عظیم دن ہے امت اسلامیہ کے لیے. اگرچہ آج جشن ہے و روز میلاد، اور کل 13 رجب و روز میلاد، لیکن ساتھ ہی یہ مناسبت بھی ہے کہ کل 4 جون سالانہ یوم ہے رحلت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا. تمام پیروان راہ ولایت و امامت کو یہ دن تسلیت عرض ہے. گفتگو سے پہلے ضروری ہے کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. روز ولادت باسعادت امام المتقین، امام الموحدین، امام المؤمنین و امام المسلمین، آپ تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام پیروان حقیقت کو تہنیت و تبریک عرض ہے. آج میلاد امیر المومنین فقط ایک ذات و ایک ہستی اور ایک انسان کی میلاد ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت کے سہارے کی ولادت ہے. امت کو نجات دینے والے سہارے کی ولادت ہے، میلاد ہے. آج تمام اقدار کی میلاد ہے، تمام ویلیوز کی میلاد ہے، اور تمام بشریت کو نجات دینے والے راہ اور راہ حل کی میلاد ہے. اور مستحق ہے انسانیت کہ ہم تمام بشریت کو یہ میلاد مبارکباد عرض کریں. رسول اللہ کا فرمانا ہے، ائمہ اطہار کا بھی، معصومین علیہ السلام کا، سپاس و شکریہ عرض کروں اپنے نارس و خام الفاظ میں. آپ تمام مومنین کرام، تمام خواتین و بالخصوص علماء کرام جنہوں نے اس عظیم جشن کو اور محفل کو اپنے وجود سے منور کیا ہے، اور تمام مومنین جو گوشہ و کنار سے، دور و نزدیک سے اس گرم موسم کے اندر اپنے معمولات زندگی چھوڑ کر تشریف لائے ہیں اپنے مولا کے روز ولادت جشن میں اور اس حوزہ علمیہ کے دوسرے یوم تاسیس میں. حقیقتاً الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ تمام سروران عزیز و گرامیان عزیز کا شکریہ ادا کیا جائے. حقیقتاً حق شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا جب مخلوق کا نہیں ہو سکتا، خالق کا بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا. در حقیقت یہ دلوں کو اسی خالق کے متعال نے موڑا اس دین کی طرف، اور آج جس موسم میں اور جس حالت میں یہ جمع غفیر اور یہ مومنین کا و مومنات کا ایک سمندر بحکران کہ ہر طرف اس حوضے کے اطراف میں اور حوضے کے پنڈال میں اور جہاں نگاہ دوڑائیں فقط مومنین نظر آتے ہیں، وہ مومنات، اور حتیٰ چھوٹے کمسن بچے، بعض بچے جو میں نے دیکھے پھول جیسے بچے اور پھول کی کلی جیسے، جو اس تمازت گرما میں تاب تحمل نہیں رکھتے تھے، جن کو دیکھ کر بہت رحم انسان کو آتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ مناظر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. عزیزان، یہ جشن، نام اس کا جشن ہے لیکن حقیقت میں ایک جشن حقیقی کا آغاز ہے. یہ خود جشن نہیں ہے، یہ اصلی جشن کا آغاز ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اس زمانے کے اپنے معاصر پیروکاروں کو یہ خطاب کیا کہ تم کیسے میرے پیروکار، کیسے میرے ماننے والے اور میری سپاہ و فوج ہو کہ میں تمہیں گرمی میں بلاتا ہوں، تم گرمی کی شدت کا بہانہ کرتے ہو، اور میں تمہیں سردی میں بلاتا ہوں، تم سرما کی حدت کا عذر پیش کرتے ہو. اور حضرت نے بڑے دکھیا دل کے ساتھ و زخمی دل کے ساتھ
ان سے یہ کہا کہ جب تم موسم کی گرمی اور سردی سے اتنا گھبرا رہے ہو تو جب میدان جنگ میں اترو گے اور جنگ کے شعلے بھڑکیں گے اور نیاموں سے نکلی ہوئی چمکتی تلواریں دیکھو گے اور ان کی چمک سے تمہارے دل کہیں زیادہ لرز جائیں گے۔ میں یہ عرض کروں گا آج اس روز میلاد و روز جشن امیر المومنین میں کہ مولا وہ آپ کی تنہائی، وہ آپ کی مظلومیت اور وہ آپ کے مصائب کے ایام تھے۔ آج آپ تشریف نہیں رکھتے، آپ کا فرزند معصوم پردہ غیبت میں ہیں۔ آج چند طلاب کی دعوت پر آپ کے ماننے والے آپ کا جشن منانے، اے امیر المومنین، اس گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس موسم گرما کے اثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ اور قلبی تڑپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ علی آج نظر آ رہا ہے کہ آپ کا راستہ، آپ کا مقصد اور آپ کا نظام مظلومیت سے باہر آنے والا ہے، اور جشن حقیقی اس وقت ہوگا عزیز من، جشن علوی اس وقت ہوگا جس دن پوری دنیا پر بالعموم اور خصوصاً مملکت خداداد پاکستان پر، یہ اسلامی سرزمین، وہ مسلمانوں کی سرزمین اور با ایمان انسانوں کی سرزمین اور عظیم ملت کی سرزمین، اس کے اوپر پرچم نظام علوی لہرائے گا۔ اس دن در حقیقت ہم اپنے مولا کو یہ